أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العصر ہے جی۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ تو وقت کی اہمیت کی بات ہے جی، اسی لیے آپ دیکھیں دو صورتیں ہیں جن کا نام جو ہے وہ زمانے پر ہے، یعنی عصر اور دہر۔ فرق کیا ہے؟ دہر کہتے ہیں ایک لانگ ٹرم پیریڈ کو، لمبے عرصے کو، اور عصر کہتے ہیں تیزی کے ساتھ وقت گزرنے والے وقت کو۔ عصری حالات آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، لفظ ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، عصری حالات کا تقاضا ہے یا عصری تقاضے، ٹائم آف دا ایج، اس وقت کے جو حالات ہے، کرنٹ سچویشنز، ٹھیک ہے۔ تو وقت کا جو بہاؤ ہے، کرنٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ استعمال کیا، کرنٹ لگ گیا، ہاں بہاؤ کو کہتے ہیں، بالکل تیزی کے ساتھ کسی چیز کا آنا۔ تو بجلی چونکہ بہت رفتار کے ساتھ اس کی لہر چلتی ہے، اسی لیے اس کی لہر کو بھی کرنٹ کہتے ہیں ہم عرف عام۔ تو کرنٹ سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تیزی سے گزرتا ہوا وقت اور اس کا تقاضا، تو اسی کو عربی میں عصر کہتے ہیں، کہ وقت کے جو پیمانے بدل رہے ہیں ہر دن کے ساتھ، ہر انسان کے لیے بدلتے ہیں۔ ایک تو عمر کا ہے نا، کہ جیسے چھوٹے بچے کے ڈیمانڈز اور ہیں، بالکل جو بیبی ہے، پھر وہ 3-4 سال کا ہوا تو کچھ اور تقاضا ہے، 8-10 سال کا ہوا تقاضا اور بدل گیا، جوان ہوئے تو تقاضے بالکل ہی بدلے، بڑھاپے کے تقاضے اور ہو گئے۔ یہ انفرادی تقاضے ہیں، طبعی ہیں، اسی طرح چلتے ہیں۔ پھر دوسرے ہمارے سوشل میٹرز ہوتے ہیں، جو ان میریڈ ہے اس کے تقاضائے زندگی اور ہے، شادی شدہ کے اور ہیں، بال بچے دار کے اور ہیں، جو مرد یا عورت اکیلے رہ گئے، طلاق ہو گئی، ان کے اور طرح کے حالات ہیں، جو عورت بیوہ ہو گئی یا مرد جس کی بیوی مر گئی، بڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں برنڈوا، اب اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن بہت ہی سخت ہے یہ ٹرم۔ مقصد یہ کہ جو اکیلے رہ گئے ہیں ساتھی کے مر جانے سے، ان کے حالات اور ہوتے ہیں، جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کی اور ہے، جن کی اولاد ہے ان کے اور معاملات ہیں، جن کی نہیں ہیں ان کے اور معاملات ہیں، اور جن کی صرف بیٹیاں ہیں ان کے اور ہیں، اور جن کے بیٹے ہیں ان کے اور ہیں۔ تو ہر کسی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ تقاضے بھی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چینج ہے، پھر ایک اکنامک تقاضے ہیں، یہ بھی تو اثر کے ساتھ چینج ہوتے ہیں نا، جیسے جیسے آپ کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے اور یا بدتر ہوتی ہے، تو جیسے جیسے آپ امپروو کرتے ہیں یا ڈپروو کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا انسان کئی طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر قوموں کے عروج و زوال کے بھی تقاضے ہیں، جو قوم عروج پر جا رہی ہے اس کے افراد کا اور طرح سے رویہ ہوتا ہے، جو قوم زوال پذیر ہو رہی ہے اس کا اور طرح سے رویہ ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی اسی طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو عصری تقاضے بذات خود کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہما جہت ہوتے ہیں، اور ایک انسان ہر طرح کی عصری تقاضوں سے متاثر ہوتا ہے، ذاتی بھی، گھریلو بھی، معاشی اور معاشرتی بھی، قومی بھی اور بین الاقوامی بھی، ہر طرح کے حالات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ عصری تقاضے ہر طرف سے انسان کو جو ہے متاثر کرتے ہیں، اور انسان ان سے بچ کر نہیں جی سکتا، ان کے اندر ہی انسان ان بٹوین ہی جی رہا ہوتا ہے، اسی کا نام زندگی۔ تو یہ جو روز بروز زندگی گزر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی پر غور کریں۔ والعصر، واو حرف قسم ہے، واو بعض جگہ حرف عطف ہوتا ہے اور بعض جگہ پر حرف قسم، کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنا نہیں میں نے، اپنی کیا کہا؟ ضروری نہیں ہے، اگر پیچھے سے کچھ اور مل رہا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ جیسے
शम्स वल कमर, अब जब शम्स पीछे से अटैच हुआ तो ये अतफ है, ये कसम के लिए खाली नहीं है। हाँ जी, अतफ हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ इसके वो होते हैं, हम इसका हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं बना सकते। इसका अंदाजा किया जाता है टेक्स्ट से। टेक्स्ट बताता है कि हरफे कसम है या हरफे अतफ है या कि हरफे जर भी होता है, तो किस माने में इस्तेमाल हो रहा है, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या कि दो को कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या कि कसम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपको ये जो लगा इसलिए लगा कि नॉर्मली सूटें जब शुरू होती हैं तो उनमें आता है ना वल लैल वल आसर, इसलिए आपको ऐसे लगा। वल फजर, बिल्कुल। अच्छा, कसम है जमाने की, असर की कसम है, तेजी से गुजरते हुए वक्त की कसम है। अल्लाह जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो उस चीज को गवाह बनाते हैं। एक्चुअली हम भी गवाही बनाते हैं जब हम कसम खाते हैं ना, अल्लाह की कसम वल्लाह, तो मतलब ये होता है अल्लाह गवाह है इस बात। इसीलिए कसम खाने में बड़ी जिम्मेदारी हमें बताई गई है, क्योंकि जब हम किसी मामले में अल्लाह को अपना गवाह बना लेते हैं तो फिर अगर हम झूठे हैं तो फिर बहुत बड़ा जुर्म है ना। लिहाजा सिर्फ सच पर अल्लाह को गवाह बनाया जाएगा। इसीलिए कसम सिवाय अल्लाह के किसी की खाना हराम करार दी गई और इसे शिर्क माना गया और इसका बाकायदा फिर इस्तिगफार करने का हुक्म रखा गया। सबब यही है कि गवाह बस फिर अल्लाह हो सकता है गैब पर। कसम कब खाई जाती है? जब गवाह नहीं होता। कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुद्दई के जिम्मे सबूत लाना है और मुद्दा अलैह के जिम्मे कसम उठाना है। यानी मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी ने चोरी की, अब मिस्टर ए गवाह ला सकते हैं तो लाएं, जो भी कुछ ना कुछ तो वो सबूत पेश करेंगे ना। अब मिस्टर बी या तो साबित करेंगे वो सबूत झूठे हैं और या फिर वो कसम उठा, तो मिस्टर बी की कसम अगर वो कसम उठाते हैं तो उसका एतबार किया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक मोमिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को झूठ पर गवाह नहीं बनाएगा, क्योंकि वो कसम का माना समझता। आज तो हम कुछ भी नहीं समझते ना। एक मोमिन तो कसम का माना समझता है। जब वो कहता है अल्लाह की कसम, तो माना ये होता है कि अल्लाह मुझ पर गवाह है, मैंने चोरी नहीं की। अब जब अल्लाह को गवाह बनाया तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि एक मोमिन अल्लाह को झूठ पर गवाह बनाना चाहता है? क्या वो अल्लाह के बारे में ऐसा समझता है, यहूद जैसी सोच है उसकी? इसीलिए जब शैतान ने भी आकर कहा था ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा खैर खां, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भरोसा कर लिया। उसकी कसम सूरह आराफ में बयान की है अल्लाह ने। उसने कहा तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नका लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। तो फिर वो उन्होंने कहा कि, और फिर अल्लाह कहते वकासमहुमा, उसने इन दोनों के सामने कसम उठा ली। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कौन झूठ बोले। तो कसम बहुत बड़ी चीज है जी, जिसे हमने बहुत हल्का बना लिया है। आप देखें, ईला क्या है? कसम। जिहार क्या है? कसम। और लान का फैसला किस चीज पर है? कसम। वसीयत में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो किस चीज पर फैसला है? गवाह कसम उठाए, अगर घर वाले उसकी कसम के जवाब में खामोश हो जाते हैं तो वसीयत नाफिज होगी। अगर वारिस कसम उठा लेते हैं कि इनकी गवाही झूठी है तो फिर वसीयत नाफिज नहीं होगी, सारा बर्डन ऑफ कसम जो है वो जाएगा बुरा साहब। इतनी अजीम चीज है कसम हमारे। आज तो हमने तमाशा बना लिया। सबब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत हमारे दिलों से जाती है। अल्लाह की अजमत को समझते ही नहीं और हमें आखिरत का भी यकीन नहीं। क्योंकि जब मैं ये कसम खाती हूँ किसी भी बात पर, वही बात है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा तुम चोर हो और मुकदमा कर दिया। मिस्टर बी कहते हैं अल्लाह की कसम मैं चोर नहीं हूं। अब दुनिया में तो वो बरी हो गया अदालत से, उसकी कसम का एतबार किया जाएगा, लेकिन आखिरत में ये केस री ओपन हो। अब अगर मिस्टर बी की कसम झूठी है तो कौन उसके खिलाफ मुद्दई है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद खुद। तो फिर कहाँ जाना है? कौन मदद करने के लिए आने वाला है?
کیونکہ جو مالک یوم دین ہے وہی حاکم اور منصف اور جج ہے, وہی مدعی ہے, تو پھر کہاں جانا. تو قسم جھوٹی کھانا دراصل یہ جہالت کی وجہ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے چونکہ ہمیں قسم کی اہمیت نہیں پتا, تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں قسم اٹھائی گئی ہے ہم ان کی اہمیت سمجھ نہیں پاتے. وہ رب جس نے کائنات کو بنایا, جو خالق ہے کائنات کا, مالک ہے, مصور ہے, مدبر ہے, فاتر ہے, سب کچھ ہے ہمارا, وہ اپنی بنائی ہوئی تخلیقات کی قسم اٹھا کر ہمیں متوجہ فرماتے کہ اس تخلیق پر غور کر کے دیکھو, کیسے جھٹلا سکتے ہو تم, کیسے انکار کر سکتے ہو تم میری ربوبیت کا, کیسے تم جھٹلا سکتے ہو قیامت کے دن کو, کیسے تم بے فکری کی زندگی جی سکتے. کیا تمہیں یہ چیزیں انوائٹ نہیں کرتی؟ کیا یہ تمہاری عقل کو جگاتی نہیں ہے؟ کیا ان میں کوئی فوڈ فار تھاٹ نہیں ہے تمہارے لیے؟ اچھا تم کائنات پر غور نہیں کرتے, تم سائنٹسٹ نہیں ہو, سائنس نہیں سمجھتے, تم ان پڑھ ہو, تم نہیں سمجھتے چیزوں کو, تاریخ کا علم نہیں ہے تمہیں, زبان کا علم نہیں ہے تمہیں, عمومی زندگی کا علم تو ہے, انسان تو ہو, کسی بستی میں تو بستے ہو, کسی آبادی میں تو رہتے ہو, تمہارے ارد گرد گھرانے تو ہوں گے, تمہارے ارد گرد فیملیز تو آباد ہیں, خود کسی فیملی کا رکن ہو, وہاں پر جو دن رات گزر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں. دن طلوع ہوتا ہے تم پر, رات آتی ہے, دن رات کے گزرنے سے وقت گزرتا ہے, تم نے خود بھی زندگی گزاری. یہ جو روز ڈے اینڈ نائٹ گزر رہے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے, کیا تمہیں یہ بتا نہیں رہا کہ یو آر گوئنگ ٹوورڈ یور اینڈ؟ پیدا ہوئے, طاقت پکڑی, جوان ہوئے, درمیانی عمر میں آ گئے, اب آگے بڑھاپا, موت ہی تو ہے. کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ کس سفر کا جو ہے اعتبار نہیں کرتے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں ماننے سے روک رہی ہے؟ اس سفر کا تو ایک حصہ خود ہو تم. کیا تمہارے ماں باپ نہیں مر گئے؟ قبر میں دفن نہیں کر کے آئے ان کو؟ کیا تمہارے عزیز و اقارب نہیں مرے؟ کیا ان کو قبر میں مٹی نہیں دی؟ کس بات سے تم بے فکر ہوئے بیٹھے ہو؟ کس نے بتایا کہ تم نے نہیں مرنا؟ چھوڑ دو ساری سائنس, چھوڑ دو ساری تاریخ, سب کچھ چھوڑ دو, روزمرہ کا مشاہدہ وہ کہاں گیا؟ تو جن کو تم قبروں میں دفن کر کے آئے ہو, کیا تیاری کر کے گئے ہیں وہ اپنے ساتھ؟ ساری عمر تمہارے پیچھے لگے رہے, تمہارے ماں باپ تھے نا, تمہیں پالا پوسا, تمہارے جھگڑوں میں لگے رہے, ہو سکتا ہے کسی نے بچوں کے لیے حرام کمایا ہو, اللہ سب کے حالات بہتر جانتا ہے. تو وہ جو پیارے ماں باپ تھے, جن کے ماتھے پر شکن آتی تھی تو دل پریشان ہو جاتا تھا, جن کو ایک دانہ نکل آتا تھا تو تڑپتے تھے, جن کے لیے دنیا کی بہترین چیزیں لا کر دیتے تھے, جب مر گئے. یار یہ عبد الرحمان اکمل کو ختم. جب وہ ماں باپ مر گئے تو ایک بیکار چیز کی طرح گڈھا کھود کے دفن کر رہے نا, ساتھ گئے نہیں. تو جو ان کے اعمال ہیں ان کی جواب دہی میں کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اب وہ سزا بھگت رہے ہیں یا نہیں بھگت رہے, بخشے گئے کہ پکڑے گئے, کچھ پتا ہے؟ اگر پکڑے گئے تو بخشوانے کی کوئی کوشش جاری ہے یہاں پر؟ نہیں, بس چھوڑ کر آئے اور آتے ہی کس چیز میں لگ جاتے. کھانا پینا تو عارضی چیز ہے نا, وراثت کی فکر پڑ جاتی, سبھی کو پڑ جاتی ہے. اگر ہمارے والدین مالدار ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کرتے, کیونکہ دنیا کے تقاضے سامنے کھڑے ہیں نا. کسی کے بچے کی فیس جانی ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہے, اب اماں فوت ہوئی یا ابا فوت ہوئے اور وہ مالدار ہے, تو پھر کیا فکر ہوگی, بھائی میرا حصہ مجھے مل جائے. نیچرل ہے, اس میں کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے. اور شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ جیسے ہی اگلا فوت ہو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کر دی جائے. اور صحابہ یہ پسند کرتے تھے کہ تیسرے دن کے بعد وراثت تقسیم کر دی جائے. وہ اس بات میں بہت اسٹرکٹ تھے اور پسند نہیں کرتے تھے کہ جب تک وراثت تقسیم نہ ہوئی ہو اس گھر سے وہ کچھ کھائیں بھی, کہ بھئی ورثہ کا مال ہوگا, اگر کوئی نابالغ وارث ہے تو نہیں پسند کرتے تھے. لہٰذا عام طور پر چوتھے پانچویں دن میں بیٹھ کر وراثت کے فیصلے کر دیے جاتے تھے. تو یہ نہیں کہ ان ہیومن ہے, یہ زندگی کی ریالٹی ہے, حقیقت ہے زندگی کی, سچائی. تو سچائی تو پھر یہی ہے کہ ادھر ماں باپ کو دفن کر کے آئے, 2-3 دن وہ ایک دوسرے کی تعزیت میں مزاج پرسی میں نکل گئے,
اور اس کے بعد بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی کس نے کیا لینا، ختم ختم معاملہ. یہی حقیقت ہے زندگی. اور یہ وہ حالات ہیں جن سے میں آپ سب گزرتے ہیں. کون سا ایسا ہے ہم میں سے جس نے اپنا کوئی پیارا دفن نہیں کیا؟ کئیوں نے تو اپنے بچے دفن کیے ہیں، حالانکہ بچوں کے متعلق کبھی سوچا نہیں ہوتا. انسان کبھی نہیں سوچتا کہ میرے بچے نے بھی مر دیا، لیکن جب مر جاتا ہے تو اس جان سے عزیز بچے کو ایک بیکار چیز کی طرح قبر میں ڈال آتے ہیں. اور کیا کریں پھر؟ کوئی بس نہیں، کسی کا اختیار نہیں. تو یہ جو ڈیلی لائف ہے یہ بتا نہیں رہی کہ ہر دن ہمیں اینڈ کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ بڑا ہی گھسا پٹا شعر ہے مگر حسب حال ہے. وہ پابندی وقت میں ہوتا تھا نا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کہ ہر سیکنڈ کی جو سوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک سیکنڈ اور کم ہو گیا. پیدا ہوتے ہی کیا شروع ہوتا ہے؟ کاؤنٹ ڈاؤن. جس دن میں پیدا ہوئی اس دن سے آج تک مائنس ہوئی ہے لائف، ایڈ تھوڑی ہوئی ہے. ہر ایک قدم مجھے میری موت کے قریب لے کر جا رہا ہے، اور یہ موت یقینی ہے، کسی کو فرار نہیں، کسی کو فرار نہیں. 1000 برس جیو تب بھی آخر مرنا ہے، کہ یہ پیمانہ عمر ایک دن کو بھرنا ہے. یہی سچ، یہی سچ. پڑھا آپ نے بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے یہود کی کہ جنت ان کے لیے ہے تو ان کو چاہیے کہ موت کی تمنا کرے. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کریں ان کو تم صادقین، اگر یہ سچے ہیں. لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ 1000 سال کی عمر پا جائے. ان یعمروا الف سنہ، 1000 سال کی عمر پا جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ 1000 سال کی عمر بھی انہیں عذاب سے بچائے گی نہیں. اگر 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے عذاب سے نہیں بچائے گی. فائنلی تو مرنا ہے. سب سے لمبی عمر کس نے پائی؟ شیطان نے. جب آدم بیچارے بنے اس وقت سے وہ کم وقت زندہ ہے، یعنی اس سے پہلے سے زندہ ہے. اس وقت پتہ نہیں کتنی سال کی زندگی گزار چکا تھا، کیونکہ جنات کی زندگی ہماری نسبت بہت لمبی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت اپنی قبیلے کا ہیڈ تھا. اب ظاہری بات ہے جیسے ہمارے درمیان بھی ہیڈ وہ ہوتا ہے جو سینئر ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنی قبیلے میں اپنی نسل میں سینئر ہی رہا ہوگا، کوئی بچہ تو رہا نہیں ہوگا. تو وہ پتہ نہیں کتنے 1000 سال یا 100 سال اس کم وقت کی اس وقت لائف تھی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور اللہ نے دے دی. اس کی عمر وہیں پر ٹھہری ہوئی ہے. ٹھہری سے مراد یہ کہ وہ بوڑھا شوڑا نہیں ہو رہا، وہ کم وقت ویسا ہی ہے. کتنا لاکھوں سال گزرے اللہ ہی بہتر جانے. میں تو کہتی ہوں اور میں ریپیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ جب آدم اترے اور جو لمبائی چوڑائی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اتھینٹک احادیث ہیں یہ تو میں یہ مانتی ہوں کہ یہ ڈائنوسور والا ٹائم ہے. تو لاکھوں بلکہ 1.25 ارب سال کا زمانہ بنتا ہے، کیونکہ ڈائنوسور کا زمانہ جو ہے وہ 1.25 ارب قدیم مانا گیا، 1.25 ارب سال قدیم مانا گیا. تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنے اربوں خربوں لوگ آئے اور گئے اور کتنی نسلیں مٹی، اور وہ بدبخت جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ مرے گا اینڈ پر، جب اینڈ آف ٹائم آئے. لیکن پھر مرے گا ہی نا. اچھا اس سے بھی طویل عمر، یہ تو ان مخلوقات ہیں جن انسانوں میں، اس سے زیادہ طویل عمر کس کی ہے؟ فرشتوں کی. سب کی برابر تو نہیں ہے، نئے فرشتے بھی پیدا ہوتے رہتے. لیکن جبرائیل علیہ السلام مر جائیں، ہاں جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذمہ سب ڈیوٹیاں لگائی گئی. اور آخر میں سب سے وہ مریں گے، سب سے آخر میں. ملک الموت بھی مر چکے ہوں ان کے زندگی میں، آخر میں جبرائیل مریں گے. طویل العمر ہے لیکن مریں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب نے مرنا ہے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال و کرم والی. تو جب یہ بات طے ہے کہ دنیا میں آئے ہیں اور واپس جانا ہے، تو پھر دنیا کو گھر بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اتنا انویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر سفر پر گئے ہوں ہم، کسی ہوٹل میں قیام ہو، کسی وہ کیا ہوتے ہیں گیسٹ ہاؤس میں قیام ہو، پیئنگ گیسٹ ہو کہیں پر،
पेइंग गेस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो पेइंग गेस्ट बनना पसंद करते हैं ना, 4 साल रहना है, 6 साल रहना है, पेइंग गेस्ट है। अब वहां पर कोई नल टपकता है, कुछ मालिक के मकान को कहेंगे ठीक करा दो, है ना? खुद इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरा कौन सा बाप का घर है, मैंने तो वापस जाना है। अगर पेंट झाड़ रहा है तो मालिक के मकान से कहेंगे, खुद करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, मेरा घर ही नहीं। तो दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा ना, यूं रहो जैसे मुसाफिर रहता है, वो यही बात है। कभी लगाव पैदा किया ऐसी जगह पर जहां आप जाते हैं कि भाई यहाँ रहना है, 8 साल रहे, 10 साल रहे, लगाव पैदा किया, अटैचमेंट पैदा की? नहीं की। भाई मैंने वापस जाना है, मेरा कौन सा घर है? बस घूम फिर लिया, थोड़ा देख लिया, किसी टाइम थोड़ा एंजॉय कर लिया, और फोकस अपने काम पे रखा, क्योंकि वापस जाना है। ये ना हो मैं फेल हो जाऊं, एक सेमेस्टर ज्यादा लगाना पड़ जाए। कोशिश ये करते हैं कि 4 सेमेस्टर की बजाय अल्लाह करे 3 ही हो जाए। होते तो नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द पानी हो। अपने घर जाना है, दिल कहाँ अटका होता है? अपने घर में, अपने घर में दिल अटका हुआ हो। तो एक तो दिल अटकना चाहिए अपने घर में। वो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पता ही है आपको, कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक अंसारी लड़के ने पूछा कि चाचा आपको इतना अच्छा अलाउंस मिलता है और गनीमत वगैरह में से भी हिस्सा मिलता है, तो आप फिर भी इतने बुरे हालात में क्यों रहते हैं, टूटा फूटा ही घर रखा है? तो उन्होंने कहा बच्चे बात ये है कि मेरा जन्नत में एक घर, मुझे जो अच्छी चीज मिलती है मैं अपने उस घर के लिए भेज देता हूँ। तो ये है जी उस घर की याद होनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। सारे जो है अहम नाम है, पता ही है आपको, कुरान में जो नाम रिपीट हुए, सबका नाम लेकर फिर अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें हमने चुन लिया लिजिक्र दार, घर की याद के साथ। कौन सा घर याद था उन्हें? आखिरत का घर, जन्नत का घर। लिहाजा अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर दिनों में बहुत वीक हो गए थे। तो एक दिन आप लेटे हुए थे तो अम्मा ने ऐसे हाथ रखा पेट पर, तो पसलियां, पेट पसलियों से अंदर था। तो अम्मा को बहुत तकलीफ हुई। तो अम्मा कहने लगी कि मैंने कहा कि इतना तो खाना खाया करें कि कम से कम आप ताकत पकड़ सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा मुझे अब कोई दिलचस्पी दुनिया में नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जन्नत में अपने नबी भाइयों के साथ जमा कर दिया जाए। तो देखिए हम कितनी दूर खड़े हैं, हम कितने लंबे मंसूबे बनाकर बैठे हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा लोगों सुबह इस हाल में करो कि तुम्हें रात आने की उम्मीद ना हो, और रात इस हाल में करो कि तुम्हें सुबह आने की उम्मीद ना हो। लंबे लंबे मंसूबे है ना, लंबे लंबे मंसूबे। फिर उनके ऊपर हलाल और हराम के फतवे मांगते हैं, ये जो क्या करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस है ना, 20-20 साल की, फिर आके फतवे मांगते हैं कि जायज है कि नहीं जायज। वो तो नाजायज है सूद की वजह से, लेकिन किस बात की इतनी प्लानिंग है? जिस रब ने आपको पाला, सब कुछ किया, वो आपकी औलादों को भी पालेगा। भरोसा नहीं है उस पर? किस चीज की फिक्र लगी रहती है, किस गम में चलते रहते हैं? और जिस बच्चे की आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसकी जिंदगी यकीनी है, लिखवा ली है? क्या दुनिया में बच्चे नहीं मरते? अल्लाह पे भरोसा रखें, जिसने औलाद दी है वो असबाब भी देगा, बस अपनी मेहनत करें। दुनिया में इतने उलझ गए, कबाहत क्या है इन चीजों में? इनमें सबसे बड़ी कबाहतों में एक तो तवक्कल खत्म हो जाता है ना, अपार्ट फ्रॉम सूद। मैं सूद की भी बात नहीं कर रही, सूद तो है, असल हुर्मत तो सूद की वजह से है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर सूद ना भी हो तो सबसे पहले तवक्कल खत्म हो जाए। दूसरा, पैसा जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आता, ठीक है? और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि क्या इतनी लंबी जिंदगी की कोई गारंटी है? इल्मे गैब मिल गया है? अल्लाह पे भरोसा करें। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मुकर्ररा वक्त तक पहुंचाएंगे उसके जराए भी देंगे, देंगे ना, यकीनन देंगे। क्या हमें नहीं दिए? हमारी शादियां नहीं हुई, हमने तालीम हासिल नहीं की, हमारी फीसें जमा नहीं हुई, हमारे घर नहीं बने, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी माओ ने ली हुई थी या बापू ने ली हुई थी? कुछ भी नहीं लिया था ना, सब कुछ हो गया। वो अल्लाह पे भरोसा करते थे। जब किसी काम का वक्त आता था, किसी बच्चे की शादी का कुछ, तो माएं दुआएं मांगती थी, है ना, नफल पड़े जाते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला
आसान कर देते थे काम, जरा हो जाते। हाँ, थोड़ा बहुत प्लान किया होता था, डेफिनेटली किया होता था, मगर वो थोड़ी बहुत प्लानिंग करना तो फितरत है और बिल्कुल हिकमत के मुताबिक है। लेकिन ये लंबे चौड़े प्लान्स क्या है? एक तो अल्लाह पर अदम तवक्कल, और दूसरा गोया किताबे गैब हमारे हाथ में ही है ना। आज में जिए, आज वो प्लान करें, और ये देखें कि हमसे पहले जो बड़े बड़े प्लानर थे क्या कर लिया उन्होंने। माया तहजीब को देखा आपने, जिस पर 2012 में दुनिया खत्म की जा रही थी, कयामत आ जाएगी, उन्होंने इतने दूर तक के कैलेंडर उस वक्त में बनाए हुए थे। कोई ना कोई तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी होगी, ये तो खुशफहमी हमें ही है कि सैटेलाइट दुनिया में हमने ही बनाए। उन्होंने क्या वो इल्मे नजूम के जरिए कैलेंडर इतने सही बना लिए थे? ऐसे नहीं होता। कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज उनके हाथ में भी थी, जिसके जरिए फिर उन्होंने ऐसे अजीमुशान जो है कैलेंडर्स बनाए, और कैलेंडर जो है कि 2012 तक बने हुए थे। 2012 पर उनका कैलेंडर खत्म हो रहा था, तभी इन्होंने शोर मचाया था 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी। नहीं, वो उनके कैलेंडर ही यहाँ तक बने थे। जैसे हम 1000 साल आगे तक के कैलेंडर बना चुके हैं, तो अगर आज हमारी तहजीब खत्म हो जाए तो बाद में आने वाले के अच्छा 1000 साल जब खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं। ये अल्लाह को पता, हो सकता है उससे पहले खत्म हो जाए, वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमारे कैलेंडर पर दुनिया बेस नहीं कर रही। लेकिन आप सोचे उन्होंने कहाँ तक प्लान किया होगा? खाली कैलेंडर ही बनाए होंगे, उन्होंने प्लानिंग भी की होगी। अभी भी प्लानिंग हो रही है, बीज नहीं महफूज कर रहे हैं ना, बीज महफूज किए जा रहे हैं। ऐसे जेरे जमीन तय खाने बनाए जा रहे हैं जो एटम बम से भी ना टूट सके, एटम बम की रेडिएशन भी ना जा सके। सब्जियों के बीज, फलों के बीज। और जब सारी दुनिया तबाह हो जाएगी तो बीजों का क्या करोगे? अचार डालोगे? सॉइल कहाँ से आएगी? पानी कहाँ से आएगा? क्या करोगे? लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। दुनिया तबाह हो जाए तो कहाँ आबाद हो, ये भी कोशिश की जा रही है। लिहाजा चांद पर भी बर्फ ढूंढी गई है, चांद पर कुछ जगह बर्फ के आसार मिले हैं, तो बड़ी लुडियां डाली जा रही हैं कि अगर फर्ज करो जमीन रहने के काबिल ही रहती तो शायद चांद पे रहा जा सके। कुरान में पढ़े तो वो जब होगा वो शेयर कर दीजिए। वो कयामत की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जिस तरह हम बहुत तेजी के साथ जमीन का माहौल बिगाड़ रहे हैं, और अगर फर्ज करें एटम बम चल जाते हैं, हालांकि अगर एटम बम चले तो फिर यूनिवर्स ही तबाह होगी, वो चलने ही नहीं है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल वो चूंकि बनाए हैं, और हो सकता है इनके मुस्तकबिल में प्लान भी हो। अगर आज इनको पता चल, आज अल्लाह की तरफ से इनको कोई रास्ता आ जाए ना, ये जाकर कहीं और आबाद हो सके, आज दुनिया तबाह कर दे, ये अपने सिवा किसी को आबाद देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये यहूदी मेंटालिटी है ना, पीछे तो यहूद है। और यहूद क्या कहते हैं? कुरान मजीद क्या बताता है? वो कहते हैं वमा अलैना लिल उम्मीना सबीला, हम पर गैर यहूद के बारे में कोई सवाल नहीं है, हमसे कोई हिसाब नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं होगा। उनको कत्ल कर लो, उनको धोखा दे लो, उनका माल लूट लो, जो चाहे कर लो। और ये बात तलमूद में मौजूद है। तलमूद क्या है? तलमूद उनकी फिक्र की किताब है। तलमूद कोई वही नहीं है, तलमूद उनकी फिक्र की किताब है, और वो इतनी अहम है उनके नजदीक कि जो आज बाइबल है उसमें तलमूद भी शामिल। ठीक है, तो वो फिक्री तौर पर मुत्तफिक है इस बात पर कि गैर यहूद का कोई मामला नहीं है, हाँ, कोई वजूद नहीं है। वो जानवर है, कि एक जानवर को भी अगर आप एक घोड़ा टांगा चलाते हैं, जो हमारे बचपन में घोड़े टांगे चलते थे, तो घोड़ा का मालिक घोड़े का ख्याल रखता है ना, क्योंकि खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा तो अगले दिन चलाएगा ना। तो वो हम वही घोड़े गधे हैं उनके नजदीक, सारे गैर यहूद, सारे गैर यहूद। यहूदी भी रबर स्टैंप है उनके लिए, कुछ और नहीं है। तो सारे गैर यहूद जानवर हैं, इतना दो कि वो जिंदा रह सके, हम उनसे काम ले सके, बस। तो उनके लिए हम पर कोई सवाल नहीं। तो वो झूठ बोलते हैं खुलकर, धोखा देते हैं खुलकर, और उनका ये मानना है कि इससे हमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये उनकी सारी जो है ना चीजें हैं फैलाई हुई।
झूठ, धोखेबाजी। जी बिल्कुल कहते हैं। हम जो मर्जी करते हैं, हमने जन्नत में जाना है, बाकी सबको। बिल्कुल वो ऐसा कहते हैं। इस वक्त बात ये हो रही है कि इंसानों को अगर किसी तरह कोई रास्ता यहूद को मिल जाए, क्योंकि पैसा तो इस वक्त उनके हाथ में, सूद का निजाम चलाकर, बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ कराकर उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हाथ में ले ली थी। मेहनत पूरी दुनिया करती है, आप हो, हम हो, ईसाई ममालिक हो, मेहनत सब करते हैं, लेकिन मलाई उनके हाथ में जाती है। इतना लोगों के हाथ में रहता है कि वो जिंदगी गुजार सके। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो चूंकि थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे बाशऊर हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा मिलता है कि वो कम से कम अपनी आसाइशें पूरी कर सके, होश में ना हो। हम चूंकि जरा ज्यादा गए गुजरे हैं, तो हमें बिल्कुल ही निचले लेवल पर रखा जाता है। लेकिन दिया सिर्फ इतना ही जाता है कि जी सके, मलाई वो ही लेकर जाते हैं। और वो दुनिया पर अब हमले भी क्यों करें, क्या जरूरत है। अब देखिए, फलस्तीनियों को अगर वो मारते हैं तो फलस्तीनी भी तो पलट कर मारते हैं। चलो वो 20 को मारते हैं, वो 5 को मार देते हैं, कुछ रेशो तो चल रहा है। आज तक फलस्तीनियों को रोक सके, कश्मीरियों को दबा सके, इंसान को रोका नहीं जा सकता। तो जंग मुश्किल है ना। और जंग क्यों की जाती है? पैसे के लिए, इक्तदार के लिए ना। इक्तदार क्यों चाहिए? पैसा चाहिए। तो जब पैसा दुनिया में वैसे ही सूद के जरिए ले लिया, तो जंगे क्यों करें? बैतुल मुकद्दस का मामला तो अलग है ना, वो तो उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो इसलिए वहां पर तो जंग का और मसला है। बाकी दुनिया में जब पहले ही इकोनॉमी उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में, वो जंगे क्यों करें? तो लिहाजा हमें ये देखने की जरूरत है कि वक्त और हालात जो तेजी के साथ गुजरते चले गए, सदियां गुजर गई, ये सदियां गवाह हैं, हमारे अपने खानदान गवाह हैं, हमारी अपनी नस्लें गवाह हैं, हमारे मुल्क के हालात गवाह हैं। हर नस्ल दुनिया के पीछे लगी रही और अपने असल मकसद को भूलकर फाइनली दुनिया से सब चले गए। हिसाब सबको देना। नफे में कौन रहेगा? जिसने तैयारी की। लिहाजा इब्राहिम बिन अदम का वाकया बयान किया जाता है कि इब्राहिम बिन अदम जो हैं, एक दिन उनसे मिलने के लिए एक साहब आए, एक बाबा जी आए। वो अपने दरबार में थे। जब वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे इस सराय में ठहरिए, क्योंकि उन्हें बहस की आवाज आई। तो उन्होंने अपने गार्ड से पूछा कि क्या हो गया, क्यों बहस कर रहे हो? तो वो पता चला कि जी एक बाबा जी हैं जो बहस कर रहे हैं कि मुझे यहाँ रहना है, सराय में रूम चाहिए, होटल में रूम चाहिए। सराय होटल को कहते हैं ना। तो वो उन्होंने कहा बुलाओ बाबा जी को। तो उन्होंने कहा बाबा जी, मजाक किया, बाबा जी आपको ये सराय नजर आती है? महल है मेरा। तो कहने लगे अच्छा आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? तो उन्होंने कहा जी मेरे अब्बा। उन्होंने कहा अब्बा से पहले मेरे नाना। उनका उससे पहले, वो कहने लगे उनके अब्बा। तो कहने लगे बीबी आपको सराय नजर नहीं आती? तो कहा जाता है, पता नहीं मुझे ये बात की सच्चाई झूठ का सबूत नहीं मिलता, लेकिन हिकायत ही सही। बात यह है कि कहते इससे इब्राहिम बिन अदम जो है ना, उनकी सोच चेंज हुई कि यानी हुकूमत हो कुछ भी हो, दुनिया तो दुनिया में रह जानी है। तो बात यही है कि हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो घरेलू जिंदगी है, वो खुद इस बात पर दलील है कि हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हमें वापस जाना है। तो फिर दुनिया को हमने इतना हावी क्यों कर रखा है? हमारे झगड़े चेक करें, हर घर में, किसी एक घर की बात नहीं है, झगड़े किन बातों के हैं? मेरा घर है, बहू क्यों टेक ओवर कर रही? सासों को यही प्रॉब्लम होती है, अपने हाथ से ब्याह कर लाती है, सब कुछ करती है, फिर बाद में क्या प्रॉब्लम होता है? मेरा किचन है, मेरी मर्जी से खाना बनेगा, तुमने ये क्यों पकाया? यानी कि हलवा क्यों बनाया है? ये हलवा 2 चमचे ज्यादा क्यों बनाया है? और ये वो प्रॉब्लम्स है जो मैंने यानी बड़े अरसे होते हुए देखी है। बर्तन लगाए हैं, इनके बर्तन सेट किए हैं, आती है सास इकट्ठे करके रख देती है, नहीं तो लगाए क्यों इस तरह? क्या है, क्या चल रहा है? फजूल लोग, फजूल बातें। ये तुमने वो कपड़ा क्यों किया है, ये इस अलमारी में कपड़े क्यों रखे हैं? खाली पड़ी हुई है अलमारी, उसको यूज कर लिया है बहू ने, क्यों रखे हैं? क्या वजह है? नहीं तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? कि तुमने बिस्तर क्यों निकाला पेटी में से? पूछा क्यों नहीं मुझसे? मेरे बिस्तर है, मेरी चीजें हैं। दुनिया ना,
میں نے ابھی سنک صاف کیا تھا، تم نے ابھی گندا کر دیا. میں نے شیلف صاف کی تھی، تم نے گندی کر دی. تم نے میرا صوفہ کیوں استعمال کیا، تم نے میری کاپی کیوں استعمال کی. یہی لڑائیاں ہیں. دنیا، محض دنیا. کتنے لوگ زندگی میں آپ کو ملے ہیں جو دین کی خاطر کسی پہ ناراض ہو رہے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتی لہٰذا میں تم سے نہیں بات کر رہی. میں تم سے ناراض ہوں کیونکہ تم جھوٹی ہو، جھوٹ بولتی ہو. میں تم سے ناراض ہوں کیونکہ تم بے پردہ پھرتی ہو. سارا مسئلہ صرف دنیا کا ہے، اور دنیا کی بھی اتنی پیٹی تھنگس. میرا شیمپو لے لیا، نہانے گھسی تھی، شیمپو ختم کر کے نکلی. اتنی پیٹی تھنگس کہ ہنسی آتی ہے، غصہ بھی نہیں آتا، ہنسی آتی ہے. ان چیزوں پر لڑ رہے ہو. ان چیزوں پہ میں نے ڈبہ رکھا تھا، اس میں نمکو بھری ہوئی تھی، نٹس بھرے ہوئے تھے، ختم ہو گئے. ان چیزوں پہ لڑتے ہیں، ان چیزوں پر. اور یہ ہر گھر کی کہانی، کسی ایک گھر کی کہانی نہیں، گھر گھر کی کہانی. کیونکہ ہماری محدود سوچ صرف دنیا کی، صرف دنیا. اور اس کو ہم پکڑے بیٹھے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت پہ پکا ہے بندہ. اتنا بھی پکا ہے کہ نمکو کا پیکٹ کوئی کھا جائے تو آفت آ جاتی. یعنی ایک بچی نے مجھ سے بات کی، اور ہنسی کی بات ہے، مجھے تو ہنسی آتی ہے کم از کم، کہ کچھ ناراضگی، فون آیا، اس نے مجھے میسج کیا کہ میں اپسیٹ ہوا تو ہو سکتی. میں نے بات کی تو اپسیٹ تھی کافی. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا ہوا کیا، مسئلہ ہوا کیا. تو مسئلہ کیا ہوا جی کہ دادی نے، جن کے ساس نے وہ بنایا، روسٹ بنایا، فریج میں رکھا. پوتی نے اس پر سے ایک سلائس کاٹ کے اپنے لیے سینڈوچ بنا کر کھا لیا. اب جھگڑا یہ پڑا کہ کیوں کاٹا اور کیوں کھایا. کوئی بات ہے کرنے والی. وہ جھگڑا اتنا پڑا، اتنا پڑا، اتنا پڑا کہ پورا دن گزر گیا اسی جھگڑے میں نا، کہ وہ بات ہی ختم نہیں ہوئی. نہیں، بچی ہے، اسے کاٹا کھا لی. بچوں کے لیے نہیں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ نمائش میں رکھنا. نہیں، مہمانوں کے لیے نہیں تھا نا، گھر کے لیے ہی تھا، گھر کے لیے ہی. بس دلوں کی تنگیاں. ہنسی آتی ہے، مجھے ہنسی آتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہاں دماغوں میں اتنا پانی ہے کہ بیٹھ کر ان باتوں پہ لڑتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. وہ کیا گیا ہے ہمیں. یہی مسئلے. اب ٹھنڈا گھر میں فریج ایک ہے، اب بچیاں جو ہے پانی نکال رہی ہیں، اب اس پہ بحث ہے، تسی بار بار پانی کر لینا. بھائی یا تو فریج لے کر دیں الگ، نہیں لے کر دے سکتے تو پھر بچیاں تو پانی نکالیں گی اور پیئیں گی. اب یہ تو نہیں کہ وہ گرمیوں میں گرم پانی پیئیں گی. کیا ہو کیا گیا ہے، ہو کیا گیا ہے. یہ چیزیں یہی رہ جانی ہیں. آج مریں گے آپ تو کل لوگ شکر ادا کریں گے چلو جان چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی ایک بچی نے مجھے یہ کہا کہ وہ الگ ہو گئی، یعنی کہ وہ جھگڑ کر الگ ہو گئی، لڑ کر الگ ہو گئی. اور وہ کہہ کر، وہ مجھے کہنے لگی کہ میں کہہ کر آئی ہوں ان کو، باپنی دیورانی جٹھانی کو، کہ تم بیٹھی رہو ان کے مرنے کے انتظار میں، کہ یہ مریں گی تو تم سکون سے رہنا. کیا فائدہ. ساس ضروری نہیں کہ ساس ہی ہو بری، بہو بھی ہو سکتی ہے. میں صرف ایک رویے کی بات کر رہی ہوں، میں کسی ایک رشتے کی بات نہیں کر رہی. بعض اوقات سگی مائیں بھی تنگ کرتی ہیں کہ بہت سارے گھروں میں جہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو مدر ہیں، ان کے ریئل مدر ہیں، وہ تنگ کرتی ہیں. کئی گھروں میں ایسے. لیکن بات کسی رشتے کی نہیں ہے، ساس یا بہو یا نند یا بھابھی یا امی یا ابا یا بچے کی نہیں ہے، بات ہے رویے کی. یہ رویہ کیا ہے، ایک دفعہ بیٹھ کر سوچے. بخل. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ ماؤن میں، آخری آیت کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. مانگنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے پر منع کر دیتے ہیں. کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں؟ کون مانگے گا؟ راگیر آ کے ٹھک ٹھک کر کے کہے گا باجی پانی پیا دو. بہت ریئر ہے نا، گھر والے مانگیں گے. یعنی کہ وہی بات ہے کہ پانی لینا ہے، شیمپو لینا ہے، ختم ہو گیا ہے. یہی چیزیں گھر میں ہی ہوتی ہے نا، ایکسچینج. نمکو ہے، آنٹی نمکو ہے. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، چائے پینے لگے، نمکو کا دل کر رہا ہے، اچھا جا کے ساتھ سے پوچھتے، کیونکہ ساتھ سے رکھتی، میں بھی رکھتی، میرے پاس بھی بچے آتے. بسکٹ ہیں، نمکو ہے، پاپڑ ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے میں نے اسٹاک جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا، اور نارملی ہوتا ہے میرے پاس. بالکل بالکل. ہماری باری شروع ہو جاتی. چپس ہیں، اور ہم کس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں؟ یعنی میرا تو سمپل کوشچن ہے
کن کے لیے؟ انہی کے لیے. لے کر کن کے لیے آتے ہیں؟ مجھے خود ان میں سے سوائے ایک رمکو کا مجھے شوق ہے, میں کھاتی ہوں شوق سے, باقی مجھے کسی چپس وپس کسی چیز کا شوق نہیں. کس کے لیے لے کر آتی ہوں؟ انہی کے لیے. چھپاتی بھی کیوں ہوں کہ انہوں نے اپنی چیز بھی کھا جانی ہے, وہ بھی کھا جانی, تو ذرا ہفتہ 10 دن چلے. تو انہی کے لیے رکھا ہے, جب وہ مانگ رہے ہیں تو خوشی سے دو. وہ بھی سائڈ میں رکھتے سنبھال کے بچے ضائع کر دیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اور کیوں, اور تو اور کی باتیں ہیں, وہ ہلا ہلا کر توڑ دیتے ہیں, چورا چورا کر دیتے ہیں. تو اسی لیے بات یہ ہے تو انہی کے لیے. اب میں اگر کوئی بازار کا فرائیڈ فوڈ بہت کم لیتی ہوں, لیکن لیتی ہوں ایک دو چیزیں, تو وہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے لیتی ہوں. وہ نہ میرے میاں کھاتے نہ میں کھاتی ہوں. تو وہ پھر جب ہوتا ہے کہ فلانی چیز ہے, تو پھر کس کے لیے؟ سارے قدیمہ میں رکھنی ہے میں نے, انہی کے لیے تو ہے. تو یہ تو خوشی کی بات ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہ کر دیتے. میری استری کیوں لئیے؟ چھوٹی چیز ہے نا, استری کوئی گھس تھوڑی جانی ہے, استعمال ہونے دو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انکار کر دیتے ہیں. ہو کیا گیا؟ دلوں میں بخل کیوں آ گئے؟ ہر طرح سے. جی میں نے کہا نا کہ اسپیسیفک ساس کی بات نہیں, ساس کا تو صرف ایک کیریکٹر, میں کیریکٹر کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں. ہر معاملے میں ہمارا یہی معاملہ ہے نا. بہن بھائی آپس میں اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں. بڑی بڑی چیزیں تو ہو جاتی ہے تقسیم, وہ تو ایک حساب سے تقسیم ہو جاتی ہے. جب باری آتی کپڑوں کی, جوتوں کی, اس طرح ان پہ بیٹھ کے لڑتے ہیں. اچھا وہ جوڑا بھی تو لے لے, اے جوڑا بھی تو لے لے, ہے نا. میں یہ میری امی کی یادگار ہے, مجھے بھی دو, چاہے امی نو آ کے مل دے ہو نہ مل دے ہو. پھر یہ والی باتیں نکال کے, اچھا یہ ٹی سیٹ تم, یہ ٹی سیٹ تو یہ امی کا کی یادگار ہے, امی کے مجھے چاہیے. اس طرح کی اتنی پیٹی تھنگس کے پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں. اور آپ ہمیشہ دیکھیں بڑی چیزیں تو لیگلی تقسیم ہو جاتی ہیں, مسئلہ چھوٹی چیزوں کا آتا ہے. جی چھوٹی چیزیں ہی ہیں نا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بڑی چیزیں نہیں ہے. جو جائیداد ہے, جو بڑی چیزیں ہیں, وہ تو اکارڈنگ ٹو دا لا سب میں چلی جاتی ہیں. مسئلہ ان پیٹی تھنگس کا آتا ہے جن کا کوئی خاص حساب نہیں ہے, اور ان کو بیچ کر بھی کسی کو کچھ نہیں ملنا ہوتا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں چلو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو, کہ آپس میں مل جل کر لو کہ چیز ضائع بھی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کر لڑ رہے ہوتے ہیں. فلانی بیڈ شیٹ تو لے لی, تو پھر مجھے پردے دو. بڑے میں نے یہ ڈرامے ہوتے دیکھے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جیتے جی چاہے ماں باپ کو پوچھنے بھی نہ آتے ہیں. یہ چیزیں تو جس گھر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, جو بھائی بھابھی سنبھال رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں تو بنتے ہی نہیں کسی کو. وہ دیکھیں جی حسن اخلاق میں آتا ہے کہ جو ہے وراثت کرے, اصولاً تو سب کچھ وراثت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی وسعت قلبی ہوگی تو کوئی کرے گا نا, کہ جو اما جی دی ذمہ داری چکنی سی ادو تو سٹے ایسے اس پر آر پر جائی تھے, ان چیزاں لین لے آ گئے. لیکن یہی بات ہے نا کہ یہ سچائیاں دیکھنا چاہتا کون ہے. ویسے لیگلی یہ سب چیزیں جو ہیں وراثت. ہاں آپس میں ورثاء جو ہیں وہ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ساری عمر خدمت کی انہیں کچھ ایکسٹرا ملے. اور اس کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ جس گھر میں جس نے رہ کر خدمت کی, اس گھر کی جو چیزیں ہیں, بلونگنگس ہیں, وہ سب ان کو انہی کے پاس رہنے دی جائے کہ ایز اٹ از یوز کرو. لیکن نارملی ایسا نہیں ہو پاتا, کیونکہ خاص طور پر چیزیں تھوڑی قیمتی بھی ہوں. اس وقت پھر سب کو یاد آ جاتا ہے یہ جوڑے مجھے دے دو, امی جی کی یادگار کے لیے. بلکہ میری فرینڈ ہی تھی تو میری اس سے بحث میں تھوڑی سی ہوئی, ناراض بھی ہیں وہ مجھ سے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کو یہ فینسی جوڑوں سے اماں یاد آئے گی. تو کم بحث چل رہی تھی نا دو بہنوں میں کہ یہ میں نے لینے ہیں. تو وہ اب ایک بڑے قیمتی تھے اور دوسرے عام سے تھے, تو وہ دونوں کی تھی. تو انہوں نے بہرحال غالب آ کر لے لیے وہ جوڑے ان سے. تو مجھے کہنے لگی میں نے صرف اس لیے لیے ہیں, اللہ گواہ ہے اس پر, کہ میں اپنی والدہ کی یادگار رکھوں. تو میں نے کہا انہی سے اماں یاد آتی ہے, جو ریگولر پہنتی تھی ان سے اماں یاد زیادہ نہیں آئیں گی. وہ تو ریگولر پہنے, ان سے تو زیادہ اماں یاد آنی چاہیے. یہ تو اماں کبھی کبھی پہنتی تھی. تو انہوں نے میری بات کو مائنڈ کیا, کرنا بھی چاہیے مائنڈ کو یوز کرنے کے لیے. تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں. میں نے وہی کہا نا مائنڈ کو یوز کرنے کے لیے مائنڈ کریں. تو یہ جو زندگی ہے, یہ جو ہم سب کے ایکسپیرینسز ہیں, مرنے والے کے بعد فکر وراثت کی ہوتی ہے, مورث کی نہیں کہ وہ کہاں گیا. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں یہ فکر کرتی ہیں کہ ہمارے ابا کا انجام کیا ہوا, ہماری اماں کا انجام کیا ہوا.
لیکن ایسے کتنے ہیں؟ تو یہ روزمرہ کی زندگی گواہ ہے ہمارے انجام پر، ہمارے خاتمے پر، تو پھر غفلت کا سبب کیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا کہ اس بندے کے بارے میں کیا کہو گے جو ساری زندگی دوسروں کے مال کی محافظت میں گزار دو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون کرے گا؟ آپ نے کہا میں تو تم سب کو ایسا ہی پاتا ہوں، جس مال کو تم سنبھال کر بیٹھے ہو وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے، تمہارا مال تو بس وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، یا پھر اللہ کی راہ میں دے دی۔ ہم سب کا نگران بنے بیٹھے ہیں بس۔ تو یہ دوسروں کو سب کچھ کر دیں، بس مناسب حد تک دنیا میں رہی، اور اس کی مثال وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وحدیقۃ الکافر، اور کافر کا باغیچہ ہے۔ اب معاملہ تو الٹ نہیں ہو چکا، کافروں کو تو چھوڑ دینا، وہ تو کافر ہیں، ہمارے اپنے دل لگے بیٹھے ہیں، ایسا دل لگا بیٹھا ہے، ایسا دل لگا بیٹھا ہے کہ کوئی مرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا۔ جنتیں بنا رہے ہیں، جنتیں بنا رہے ہیں جی، اپنی جنتیں آباد کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ وہ شداد نے تو ایک جنت بنائی تھی، یہاں تو بڑی جنتیں، میں تو حیران ہو جاتی ہوں سن کر۔ 40 ایکڑ پر گھر ہے، یعنی میں دیکھ رہی تھی وہ ڈی ایس پی صاحب نے 40 ایکڑ پر گھر بنائے۔ وہ ایک لہدہ بحث ہے کہ پیسہ کہاں سے ہے، وہ تو اس معاملے میں بحث ہو رہی تھی، لیکن 40 ایکڑ پر کیا کرنا ہے؟ کون سی جنت آباد کرنی ہے؟ کیا چاہیے؟ رہنے کو تو یہ کنال بھی بڑا ہے، بڑا ہے نا، شکر ہے اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گھر اللہ کی تم پر رحمت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، پر یہ مناسب بڑا گھر، بس جنت بنانے کی کوشش نہ کریں، دنیا جنت نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، دنیا میں بس اتنا استعمال کریں جتنے کی ضرورت۔ اب تو لگژریز ہیں جی، اب تو لگژریز ہو چکی ہیں۔ تو یہ زمانے کے حالات سے کیا سیکھا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا، جو غلطیاں ہمارے اجداد کرتے آئے وہی غلطیاں ہم کر رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اور اللہ فرماتے ہیں یہ گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ کیا ہے گھاٹے کا سودا؟ دنیا کا سودا، دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو بیچ کر۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید۔ دنیا خریدنے والے کے لیے پھر آخرت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کے رب نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو کہتا ہے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں دے دے، آخرت کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دیکھیں دنیا ایک گنا، دین دو گنا، دین پر توجہ زیادہ ہے، جنت بھی چاہیے، جہنم سے پناہ بھی چاہیے، جو مانگتا ہے اس کے لیے اس کا آخرت میں بھی حصہ ہے، دنیا میں بھی حصہ۔ تو دنیا کو بقدر ضرورت استعمال فرمائیے، لیکن فکر آخرت کی ہونی چاہیے، مقصد آخرت کا حصول ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں پھر وہی دوں گی کہ اگر آپ کہیں پڑھنے کے لیے جائیں، نیوزی لینڈ، امریکہ، کہیں بھی جہاں آپ کو اسکالرشپ مل جائے، آپ نے وہاں 10 سال رہنا ہے، فرض کریں 4 سال رہنا ہے، 6 سال رہنا ہے، آپ وہاں کھائیں گے پیئیں گے، ایسا تو نہیں کہ بھوکے رہیں گے۔ اچھا جس فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں یا ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو تھوڑا کمفرٹیبل بھی کریں گے اپنے لیے، کریں گے نا، ایسے تو نہیں بیٹھے رہیں گے، ظاہری بات ہے ہر انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے تو اس کے مطابق آپ کریں گے۔ یہاں کا موسم اور ہے، اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں وہاں کا موسم اور ہے، وہاں کے مطابق کچھ کپڑے بھی لیں گے، تو اپنے آپ کو نارملائز تو کریں گے اس سوسائٹی کے اندر، لیکن اتنا ہی لیں گے، آپ کو پتا ہے میں نے جانا ہے، جمع نہیں کریں گے، سیٹ نہیں ہوں گے، نہیں کریں گے، اتنا کہ بس مجھے تکلیف نہ ہو، میں تھوڑا کمفرٹیبل ہو کر یہ ٹائم نکال لوں۔ کیوں؟ اگر کوئی آپ کو کہے بھی کہ بھائی ایک اچھی الماری بنوا لو، تمہاری الماری چھوٹی ہے، کپڑے ٹھوسنے پڑتے، کیا جواب دیں گے؟ میں نے کون سا رہنا ہے، تھوڑا سا ٹائم میں نکل ہی جانا ہے میرا، ہے نا۔ جمع نہیں کریں گے چیزیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں جاؤں گا سب کچھ چھوڑ کر جاؤں گا، لے کر نہیں جا سکتا۔ دس از دا وے ٹو لیو ان دس ورلڈ، بس ضرورت کے مطابق رہیں،
اپنے آپ کو تھوڑا کمفرٹیبل کریں. مجبور نہیں کیا گیا کہ اپنے آپ کو کوئی آپ جو ہے توے پہ بٹھا کے رکھے. نہیں, اپنی زندگی کو نارمل آسان کریں. آسانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں آپ آسان آپشن قبول فرما, مشکل کو چھوڑ دیتے. ہاں, اگر آسان آپشن حرام ہوتا تو آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے زیادہ بھاگنے والی. تو آپ کو حلال آسانی مل رہی ہے, اس کو قبول کریں کسی بھی چیز میں. جیسے آپ گھر میں پنکھا لگوا رہے ہیں, انورٹر لگوا رہے ہیں, زندگی ہے, زندگی کی جو آسان حالات ہیں آپ قبول کریں. آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, آپ نے اپنے لیے صوفہ لے لیا ہے, کوئی حرج نہیں, اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. تو نارمل حد تک اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کریں, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے لیے ضرورت کے مطابق گاڑی لیں, یہاں تک اللہ کو کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض نہیں. اللہ پاک خود کہتے ہیں نا, ہم نے تمہارے لیے پسندیدہ بنا دی ہے حب الشہوات, خواہشات کی محبت, من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث, بیٹے, بیویاں, کھیتیاں, فصلیں, چنے ہوئے گھوڑے, سونا چاندی, تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے میں نے. تو نیچرل ہے, لیکن ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں اور باقی اپنی ساری توجہ اپنے مقصد پہ رکھیں. جیسے ایک پڑھنے کے لیے جو بچہ گیا ہے نا, وہ اپنا پورا فوکس, ہر سمجھدار بچہ, نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں, جو سمجھدار بچہ ہے, جو فوکسڈ ہے, وہ اپنی پوری توجہ کس بات پہ رکھے گا؟ پڑھائی پہ. میں پڑھوں اور ٹائم پہ گھر جاؤں, فارغ ہوں یہاں سے. نہ وہ مال خریدنے میں محنت کرے گا, نہ وہ گھر کو سجانے میں محنت کرے گا. اس کی ساری توجہ جو ہے وہ صرف اپنی پڑھائی پر ہو. وہ صرف اتنا ٹائم اپنے گھر کو دے گا, جس کمرے میں وہ رہتا بھی ہے وہ صاف ستھرا ہو, اس کو دقت نہ ہو. سجانے, سنوارنے, شاپنگ کرنے, ان چیزوں میں ٹائم نہیں نکالے گا. تو یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے نا. دنیا میں ہم آئے ہیں جنت کی حصول کے لیے, اپنا امتحان دینے کے لیے. تو پھر ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے؟ ہم فوکسڈ اپنے کام پر رہیں, دنیا میں اتنی توجہ دیں جتنی ایک طالب علم, ایک مسافر اپنے آپ کو رہائش گاہ میں دیتا ہے اس وقت جب وہ اپنے گھر پر نہیں ہوتا. تو کمفرٹیبل بنا لیں اپنے لیے, لیکن بس اتنا ہی جتنی ضرورت. اوور انویسٹ نہ کریں, اور انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی, ٹائم اوور انویسٹ نہ کریں, کیونکہ یہ ٹائم, یہی تو لائف ہے, یہی تو زندگی ہے, اس کو انویسٹ کریں. خسارے کے سودے یہی رہ جانا ہے سر. آپ دیکھیں کیسے عظیم الشان قلعے دنیا میں ویران پڑے ہیں. کون ہے وہاں پر آج؟ صرف جانور بیٹھے ہیں یا ٹورسٹ آ جاتے ہیں. کہاں آپ آ کے رکھ سکتے؟ کیسے کیسے عظیم الشان حاکم تھے جو دنیا سے چلے گئے, کہاں نام و نشان باقی رہا؟ صرف اعمال باقی ہے. دور کی کیا بات ہے, ابھی دیکھیں بے نظیر صاحبہ جو وفات پا گئی, قتل ہو گئی, تو آپ دیکھیں سرے محل ان کا وہیں پہ ہے نا. زرداری نے بھی مر جانا ہے, ایک دن بلاول نے بھی مر جانا, وہ تو آگے سے آگے جاتا جائے, کیا کرتے. تو کتنے ہی ایسے محلات بنے, کتنی ہی ایسی کوٹھیاں بنی جو آج لاوارث پڑی ہیں یا کسی اور کے قبضے میں. تو بس دنیا کو اپنے جسمانی اور ذہنی سکون کی حد تک استعمال کریں, مقصد اپنی آخرت. ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. دنیا میں بہت ڈسٹریکشنز ہیں, ہمیں بھٹکانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو توجہ کرتی ہیں. تو ہمیں ان سب سے بچ کر, یکسو ہو کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی دوڑ لگا. مشکل ہے, ناممکن نہیں, اپنے کام پر لگے رہے. الا الذین آمنوا, خسارے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک کام کی. وتواصوا, اور وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو بالحق کی, حق کی. وتواصوا, اور وہ وصیت کرتے ہیں بالصبر, صبر کر. خسارے کا سودا سبھی انسان کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 صفتیں ہیں. ایمان لائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائیں,
ایمان لانا کیا ہے؟ جی جی میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ ایمان کی تعریف کا سوال کیا جائے تو ارکان مت گنوایا کریں، پیچھے بھی بتایا نا. ایمان حقیقی جو ہے آپ زبان سے تسلیم کریں، آپ کا دل اس بات کی تصدیق کرے اور آپ کا عمل اس کو ثابت کرے. تو یہ تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے. اگر زبان کا اقرار نہیں ہوگا تو کفر ہے، اگر زبان سے اقرار کیا مگر دل میں شبہ باقی رہا تو منافقت ہے، اور اگر زبان سے اقرار کیا دل میں یقین بھی ہے عمل نہیں ہے تو فسق ہے، ایسا بندہ فاسق ہے. تو ان تینوں ہی چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ تینوں کے لیے عذاب بیان ہوا ہے نا، کفار کے لیے، منافقین کے لیے اور فاسقین کے لیے بھی نا. تو نہ منافق بننا ہے، نہ فاسق بننا ہے، اور نہ ہی کافر رہنا ہے، مومن بننا ہے. اور مومن کون ہے؟ جو دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل سے ظاہر کرتا ہے، اس کا عمل خود ثبوت ہوتا ہے. That I believe. اس کو لے کر تھوڑی دیر پھرے، اب یہ چڑھ گئی ہے. اب اعمال صالحہ تو بذات خود حصہ ہے نا ایمان کا، عمل بالجوارح، مگر پھر اس کے بعد علیحدہ کہا ہوا عامل الصالحات، وہ نیک کام کرے. اور بار بار قرآن میں یہی آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے نیکوکار. اب ایمان کے اندر عمل شامل ہے، عمل بالجوارح، تو پھر عمل صالح بار بار علیحدہ کیوں آتا ہے؟ اظہار تاکید کا پیرایا ہے نا، جو چیز اہم ہو اسے علیحدہ بھی بیان کر دیتے ہیں. آپ باہر نہ جائیں، عفیفہ اندر ہی آ جائیں، بس اسے پکڑ لیں تھوڑی دیر. وعامل الصالحات علیحدہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ نیک کام ہونا چاہیے. صالح اصلاح سے، صالحہ سے، صالحہ سے کیا ہوتا ہے؟ صالحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک کرنا. جی ہمارے یہاں عرف عام میں صالح اعمال کا مطلب نیک اعمال ہی لیا جاتا ہے، لیکن صالحہ سے اصلاح کا لفظ بنتا ہے، درست کرنا. صلح کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، دو لوگوں کی خرابی ختم کرانا، تو درست کرنا، آراستہ کرنا، صحیح کر دینا. تو عمل صالح سے مراد ہیں وہ اعمال جن سے آپ سوسائٹی کو درست کریں. صرف اپنے آپ کو درست کرنا مقصود نہیں ہے، پورے سوشل سسٹم کو درست کرنا مقصود. تو لہٰذا سارے اچھے کام جن سے آپ ایک معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی، کیونکہ اس سے بھی کچھ اصلاح ہوگی نا. تو مومن تو اتنا بھی نہیں کرتا کہ راستے میں گند دیکھے تو چھوڑ کر چلا جائے، وہ تو یہ بھی نہیں کرتا. تو ہر ایک برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرنا. آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں، ہم لوگوں کا یہ عمومی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کو سیدھا اور صاف رکھنا صرف ماں کی ڈیوٹی، یا جو بھی گھر میں کام کرتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے. اب ہر کوئی کھائے گا برتن وہیں چھوڑ کے اٹھ جائے گا. صوفے پر بیٹھے ہیں، فرض کریں صوفے کا کپڑا اکٹھا ہو گیا، بیڈ پر بیٹھے ہیں چادر اکٹھی ہوگی، ٹھیک نہیں کریں گے، ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے. صبح بستروں سے اٹھیں گے ویسے ہی بستر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب وہ جو ایک بندہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے وہ سارے بستر ٹھیک کرے، وہ بار بار برتن اٹھائے، وہ بار بار چیزیں ٹھیک کرے. اچھا واش روم جائیں گے، نہائیں گے، ایسے ہی چھوڑ کر آ جائیں گے، ایک وائپر نہیں لگائیں گے، صاف ستھرا واش روم گندا کر دیں گے. اگر جوتے گندے ہیں تو تکلیف نہیں کریں گے کہ صاف کر دیں، وہ پورے چھاپے لگا دیں گے اندر بھی باہر بھی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کتنا بھی کوشش کر لی جائے گھر مینٹین نہیں ہوگا. پھر یا تو نہیں کر سکتا نا بندہ، نہیں کر سکتا، پھر یا تو ملازم رکھنے پڑتے ہیں. ہر گھر کا مسئلہ، کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے نا، تربیت ہے ہی نہیں. یہ تو ماؤں نے بچپن سے تربیت دینی ہے کہ اٹھو تو اپنے اپنے بستر ٹھیک کر کے اٹھو، چائے پیا تو اٹھو، کپ سنک میں رکھو، رکھو کیا دھو کے رکھ کر رہو. اگر واش روم میں گئے ہو تو وائپر لگا کے صاف کر کے نکلو، خشک کر کے نکلو. یہ تو ہم نے سکھانا ہے، مگر ہم نہیں، ہم نے تو شہزادے پالنے ہیں، شہزادیاں پالنی ہیں، ہم نے نارمل بچے کہاں پالنے.
اور پھر ہم نے بعد میں یہ لڑائی بھی ڈال دی ہے شادیوں کے بعد کہ ساڈی دھی تے کدی کچھ کر دی نہیں سی، تو بڑا کوئی کارنامہ تھا۔ میں نے اچھی سمجھدار پڑھی لکھی بڑی بچیوں میں دیکھا جیسے کھایا پیا نا اور وہ ریپر ہے تو صوفے کی سائڈ پہ گھسا دیا، اٹھ کر ڈسٹ بن میں پھینک دینی جائے، اتنی بے وقوفانہ عادت ہے۔ بالکل دھوئے گی، اور اٹھا کے رکھ کھانا بھی بہت کم ہے جی، جہاں کھایا وہیں چھوڑ دیا، اماں ہی اٹھائیں گی، لڑکیاں بھی نہیں، بچیاں بھی، کوئی تربیت نہیں ہے جی، آواز دے رہی امی پانی کا ایک گلاس دینا۔ مجھے اتنا برا لگتا ہے یہ طریقہ، اتنا برا لگتا ہے یہ طریقہ، یہ کیا تربیت ہے، یہ کیا تہذیب ہے؟ اور قصور بچوں کا نہیں ہے، قصور ماؤں کا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تربیت ہمارے والدین کی اچھی تھی نا، صرف امی ابو کو نہیں، بڑے بہن بھائی کو کہنا بھی بدتمیزی سمجھا جاتا تھا، اور وہ درست تھا، وہ درست تھا۔ چھوٹے کاموں کے سب سے زیادہ چکر چھوٹوں کے لگتے تھے، چھوٹی کو یہ پتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹا تھا اس کی ڈیوٹی لگتی تھی، باہر سے جو آئے آپ نے پانی پلانا ہے، بالکل صحیح تھا، اس وقت تو بچپنا تھا، منہ بھی بناتے تھے، پر اب ہم کہتے ہیں بالکل صحیح تھا، کوئی باہر سے آئے پانی پلانا ہے، بیل ہو، آپ چھوٹے ہیں، آپ نے دروازہ کھولنا ہے، مہمان باہر جا رہے ہیں، آپ نے پہلے دروازہ کھول کے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے کے ذمہ اس طرح کے سارے کام ہوتے تھے، جوتے اگر مکس ہو گئے ان کو ٹھیک کر کے رکھنا ہے، تو اس طرح کے چھوٹے والے کام جو آؤٹ اسکرٹس جابز ہوتی تھی وہ چھوٹوں کے ذمہ لگتی، تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بڑوں کے ذمہ بڑے کام ہوتے تھے۔ تو اب ہم لوگوں نے بچوں کی تربیت ختم کر دی ہے، ہمارا پورا زور صرف ڈگری پر رہ گیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے اسکول کالج سے پڑھ کر آتے ہیں، مار کر آتے ہیں، اتنی تو مجاہد پہ شفقت نہیں کرتے ہوں گے ان کے سالار جتنی ہم اپنے بچوں پر ان کے اسکول کالج سے آنے پر کرتے ہیں، کہ جی او ہو آگے پانی ان کا گلاس رکھو، آگے ان کے نہیں تم کچھ مت کرو، تم تو ابھی پڑھ کر آئی ہو، تو بھائی کیا مطلب؟ گاڑیوں پر جاتے ہیں، گاڑیوں پر آتے ہیں، اپنی نہ بھی ہو بس پر بھی آتے ہیں، تو بسیں بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، کیا ہو گئے؟ اور ویسے بھی بچوں کو رف اینڈ ٹف پالے، مجاہد بنا کر پالے، کہ کس طرح وہ اللہ بسم اللہ کے گنبد میں پال رہے ہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں تباہ کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، زاغ کوے کو کہتے ہیں، ہم کوے ہیں، ہم نے بچوں کو بھی کوا ہی بنا دیے، کہیں نہیں ختم ہوتی، کوئی تربیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو عملے سوالے کہاں سے آئے گا؟ تو جس طرح ایک بندہ پورے گھر کو مینج نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا زور لگا لے، نہیں کر سکتا، پھر یا تو میڈ رکھنی پڑتی ہے یا پھر گھر الجھے ہوئے رہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک بندہ پوری سوسائٹی کا گند صاف نہیں کر سکتا، ہر بندے کو اپنا گند خود صاف کرنا چاہیے، ہر بندے کو اپنا گند خود صاف کرنا چاہیے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیکس کرتے ہیں، وہی گند ہوتی ہے، ہمیں اس کو سنبھالتے رہنا چاہیے، کلین آؤٹ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہر بندہ اگر اصلاح پر نظر رکھے، ہر دوسرا بندہ اصلاح پر نظر رکھے، تو آپ دیکھیں چیزیں صاف ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پارک صاف نہیں رہتے، کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ ہم سب گند ڈالتے ہیں، گاڑی کھولی اور گند پھینک دیا۔ اچھا پارک میں گئے، بیٹھے، چادر بچھائی، صاف ستھرا پارک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی جب موسم اچھا تھا میں بچوں کو لے کر گئی، ہم صبح کے وقت گئے، یعنی کہ 10 بجے کا وقت تھا، نیٹ اینڈ ٹائڈی پارک تھا، ہم گئے، ہمارے پیچھے 2 فیملیز ہو رہی، انہوں نے کپڑے بچھائے، ہم نے بھی بچھایا، بیٹھے، کھایا پیا۔ اب ایک فیملی اٹھ کر چلی گئی اپنی چادر جھاڑ کر، گند وہیں پڑا، دوسری بھی چلی گئی، گند وہیں پڑا۔ پھر میں نے کافی بچے تھے میری نواسے نواسیاں بھی، پوتے پوتیاں بھی، 1-2 اور دور کے ریلیٹیوز کے بچے تھے، کافی بچے تھے، 15-20 بچے تھے میرے آگے پیچھے۔ میں کہا چلو اب آئس کریم، کہتے ہیں آئس کریم کھا رہی، میں کہا آئس کریم اس کو ملے گی جو گند اٹھا کے پھینکے، پھر ساروں نے لگ کر وہ گند اٹھا کر پھینکا، 2 منٹ لگے، کیا ٹائم لگتا ہے؟ گند کیا ہوتا ہے؟ بوتلیں ہوتی ہیں، ریپرز ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ڈسٹ بن لگے ہوئے، اتنے بڑے بڑے ڈسٹ بن لگے ہوئے، 2 منٹ لگتے ہیں، نہیں اپنی چادر اٹھا کے جھاڑ کر ہم چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب صفائی نہیں ہوگی پھر کہیں گے جی ہماری حکومتیں پارک صاف نہیں رکھتی، اور بھائی کچھ ذمہ داری تم لوگوں کی بھی ہے، سب کچھ گورنمنٹ نے نہیں کرنا۔ پھر ہم نے اپنی بھی جب چادر اٹھائی، میں نے اٹھا رہی تھی، ہم نکل رہے تھے تو وہ ہو کر آ گیا نا، تو کہنے لگی کہ آئس کریم کھانی ہے، تو ابھی ہم چیزیں ریپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پورا پارک صاف کریں۔ پھر وہ بچوں نے بس 2 منٹ لگائے، بچوں نے دوڑ داڑ کے اٹھ کے اٹھا کے یہ ڈسٹ بن میں پھینکی چیزیں، کلین کر دیا، کیا ٹائم لگتا ہے؟ میں ایک بچوں کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، بچے ہیں پاکستانی بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور وہ پرسنلی انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے صاف ستھرا پاکستان، تو وہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں، تو وہ آلو جھیل کا وہ دکھا رہے تھے
कितनी खूबसूरत जगह है और साफ सुथरी। तो दिखा रहे थे कि वहां पर सारी तरफ गंद क्या मचा हुआ है, वही प्लास्टिक की बोतलें, रैपर। तो वो क्या कहते हैं, देखिए आप तबाह कर रहे हैं इस जगह, कितनी खूबसूरत जगह है, आप तबाह कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी कि अगर इसको थैले में डाल दिया जाए। फिर उन लड़कों ने सारा गंद इकट्ठा किया, उनको थैलों में डाला, और फिर उन्होंने कहा देखिए कितना टाइम लगा हमें, कितना टाइम लगा हमें, 3 मिनट लगे हैं। कैलकुलेट करके उन्होंने, जिनके बजाय वीडियो में से स्किप कर दिया ना, लेकिन उन्होंने वैसे टाइमर से कैलकुलेट करके दिखाया था 3 मिनट लगे हैं हम 5 लड़कों को, हमने ये सारा साफ कर दिया। अगर हर कोई अपना कचरा खुद समेटे, 1 मिनट भी ना लगे। आप लोग खुद सोचें, ये हमारी जो है असासा है, तो अगर इस तरह करेंगे तो तबाह हो जाएगा। अब ये कौन, ये भी सिखाने की बातें हैं, ये भी सिखाने की बातें हैं। आप देखें कि आप पब्लिक टॉयलेट में चले जाएं, मुझे इत्तेफाक हुआ ट्रैवलिंग के दौरान, हम रुके, ये क्या होते हैं, पेट्रोल स्टेशन, वहां पर हम रुके, साफ सुथरे वॉशरूम ना, साफ सुथरे। और एक वॉशरूम में गई हूँ तो वो यूज करके उसको वो नहीं किया हुआ, फ्लश नहीं किया। दूसरे में गई हूँ, उसको भी यूज करके फ्लश नहीं किया, वैसे नीचे से साफ सुथरे हैं। समझ ही नहीं आती ना, गाड़ियों से तुम लोग उतरते हो, जाहिर बात है कि जो ये फिलिंग स्टेशन पर आए हैं, गाड़ियों पर ही आए हैं ना, क्या क्या बेवकूफी है। इस कदर अजियत की बात है, जो साफ करने वाला है वो भी तो इंसान है बेचारा। तो इतना रंज कि सारा ऐसे चमक रहा है, सिर्फ उन्होंने यूज करके फ्लश नहीं किया। इतनी अजियत होती है ना, इतनी अजियत होती है जिसकी हद नहीं। बाहर वाले घरों में कचरा फेंके आप गाड़ी में, वो आपके घर में चालान भेज, और जाते हैं कि बाकायदा बच्चे वो बड़े वाले शॉपर लेके जाते थे कचरे वाले। तो एक चीज में वहां देखिए वो उन्होंने एक तो सिविक सेंस भी पैदा की, और दूसरा फिर उन्होंने जुर्माने लगाए। आप जहां जाते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप कहाँ बैठे नजर आ रहा है, आप गंद छोड़ कर आए हैं, उन्होंने सफाई कर देनी, उन्होंने आपको चालान भेज देना, एने पैसे लगे ने, उन पे करो। तो फिर सबको समझ आ गई हुई है। जी बिल्कुल। हाँ, वो बता रही है कि अगर सिगरेट का बट जो है आप फेंक देते हैं तो उसका फाइन 7 दिरहम पड़ता है। लेकिन बिल्कुल सही करती हैं हुकूमतें, लेकिन मैं कहती हूँ हम ऐसे क्यों हो? अत्तहुरु शतरुल ईमान, हमारी सफाई क्यों नहीं है, हम गंदे क्यों हैं? हमें तो अपनी जगह वैसे ही साफ रखनी है, वही हमने नमाज पढ़नी है, वही हमने बैठना है। क्यों है हम ऐसे? हमें तो गंदा होना बनता ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म सूरह मुदस्सिर आई थी ना, हुक्म में वही तो पहली अलग आई थी, मगर हुक्म पहले सूरह मुदस्सिर का आया था। तो क्या था, गंदगी से दूर रहिए, कपड़ों को पाक रखिए। तो हमारे कपड़े गंदे हों, हमारी जगह गंदी हो, हम हर तरफ गंद डाल के बैठे हों, क्यों क्यों? जो पड़ेगा करेगा सफाई, उसकी भी बात का पीछे पड़ जाएंगे, तो सफाई भी करें। कहने दें, कहने दें, ये हमारी मेंटेलिटी है। वो एक लतीफा ही है। लतीफा तो क्या, रोने की बात ही है। कहते हैं कि एक अंग्रेज मुसलमान हो गया, तो वो मस्जिद नमाज पढ़ने आता था, तो उसने देखा कि मस्जिद की वॉशरूम बहुत गंदे है, तो वो सफाई का सामान लेकर आया, वो सफाई करने लगा, वॉशरूम क्लीन करने लगा। तो माजी कहने लगी होते मुसलमान गए, पर अंग्रेजा की हू बू नहीं गई। मुझे बहुत अजियत होती है। मैं मदरसा है, उसके चलाने वाले हैं, तो मुझे, मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची थी, तो उससे कहा मैंने वॉशरूम जाना है, तो मैंने उनसे कहा, तो वो मुझे अपने घर लेकर गए, और इतना गंदा वॉशरूम था कि वो मुझे कहे मैंने नहीं बैठना। मैंने कहा चुप करके पेशाब। इतना गंदा वॉशरूम। और जब मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगी जो साफ करेगा फिर उसी के सर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा आप लोग बारियां बांध लें, आप बारियां बांध लें, एक घर में 8-10 खवातीन हो और उस घर का वॉशरूम गंदा हो, उस घर का सहन गंदा हो, और वो घर हो भी वहां पर मदरसा चलाने वाला, क्या चलाएंगे आप? और मदरसे में इस तरह, सॉरी मदरसे में नहीं, सहन में ऐसे गंद था कि जैसे पता नहीं कब से सालों से सफाई नहीं हुई, जैसे आप किसी बंद घर में आ गए। और मैंने उनसे, मेरी बाकायदा बहस हुई उनसे, मगर वो अपनी बात पढ़ के, नहीं जी जो करेगा उसी के सर पे पड़ा रहेगा, उसे इस वजह से आप गन डालकर बैठे रहेंगे। चलो यही सही, इसी वजह से आप गन डाल के बैठे रहेंगे, आप सफाई नहीं करेंगे।
कहाँ आ गए हैं हम। तो देखिए, जो कौम अपने घर को साफ नहीं रख सकती, अपनी सड़क साफ नहीं रख सकती, अपने पार्क साफ नहीं रख सकती, वो बड़ी बड़ी इस्लाहात कहाँ से करेंगे। इस्लाह का मतलब होता है चीज को संभालना। क्या हम अपने रेलवे सिस्टम को संभाल सके, हम अपने वापडा को संभाल सके, हम अपने डैम्स को रिपेयर कर सके टाइम के साथ? क्या किया हमने? इस्लाह और फसाद, ये कुरान की दो अहम टर्म्स हैं। इस्लाह कहते हैं बनाने और संवारने को, और फसाद कहते हैं बिगाड़ने को, बखेरने को। तो अल्लाह उन्हीं कौमों को चुनता है जो इस्लाह करने वाली है। अगर हम इस्लाह के लायक नहीं हैं, हमें हाकमियत नहीं मिलेगी। यही एक टेस्ट देख लें, हम फेल हैं जिसमें हमने अल्लाह से कहा अल्लाह एक मुल्क दे दें जिसे हम इस्लामी जमहूरिया बनाए, अल्लाह ने दे दिया। क्या किया हमने पाकिस्तान को? पहले पाकिस्तान को 2 टुकड़े करा दिया। अब जो बचा खुचा पाकिस्तान है, क्या हाल है उसका? जख्म जख्म कर छोड़ा हमने उसे। अभी भी देख लें, क्या तवाइफुल मुलूकी है पूरे मुल्क के अंदर, और सबब कोई खराबी नहीं पाकिस्तान के अंदर, खराबी हमारे अपने अंदर है। तो जब हम एक इतना सा मुल्क नहीं चला पा रहे, हम दुनिया क्या चलाएंगे? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में, वैसे ही गुस्से में कहा था, बाप थे उनसे, जब वो जख्मी थे और लग रहा था कि बच नहीं पाएंगे, तो परेशान थे कि किसको अपने बाद नामजद करूं खलीफा। तो लोगों ने कहा कि अपनी बेटी इब्ने उमर को कर दे। तो कहने लगे बीवी नहीं संभाल सकता, हुकूमत खाक संभालेगा। बाप थे, गुस्से में कहा था, ऐसा नहीं कि कोई लड़ाइयां चल रही थी उनके घर में। अब आप ये देखें कि जो लोग अपने घर को नहीं संभाल सकते, जो लोग इतने से मुल्क को नहीं संभाल सकते, वो दुनिया क्या संभाले? लीडर होना मजाक नहीं होता। और जो प्रूव कर रहे हैं कि 4 सूबों का इतना सा मुल्क है हमारा, ये हैंडल नहीं कर पा रहे, उनको कोई क्या ट्रस्ट करेगा, क्या मानेगा? यानी वो तो अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाह हमें कोई और मौका ना देना, हम तो ये मुल्क संभालने के लायक नहीं है, दुनिया संभाल दी तो हम दुनिया का वो भी हाल करेंगे जो मुल्क का किया हुआ है। या तो हम कोई नमूना कायम करते हैं ना, जिसे हम सबब बना सकते हैं। वही कह रही हूँ कि ये अपने जुबाने अमल से कह रहे हैं कि अल्लाह जी हम तो इस मुल्क के भी लायक नहीं, क्यों दे दिया? हाँ, अल्लाह रब्बे करीम हमारे हाल पर रहम करे। तो इस्लाह के बगैर कुछ नहीं जी। आमाल इस्लाह वाले, सिर्फ नेकी मुराद नहीं है इससे, यानी कि सिर्फ इबादत मुराद नहीं है, इस्लाह करनी है, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाना है, बैठे नहीं रहना, काम करके देना। जैसे घर के अंदर हर फर्द कोशिश करता है घर को एक अच्छा घर बनाने की, उसी तरह मुल्क के हर बंदे को अपने मुल्क को एक बेहतरीन मुमलिकत बनाने में अपना रोल प्ले करना। चाहे फिर कोई उसको वैल्यू करे ना करे, कोई उसको तमगाए हुस्ने कारकर्दगी दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जिम्मा ये है मैं अपनी कौम के लिए अपना बेस्ट दूं। मोहम्मद बिन कासिम को क्या मिला? मोहम्मद बिन कासिम भेजे गए थे ना, आपको पता है, फतूहात की, और सिर्फ फतूहात नहीं की, लोगों के दिल जीते। और तारीख गवाह है इस बात पर कि मकामी लोग इतना प्यार करने लगे थे मोहम्मद बिन कासिम से कि मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रख ली थी। उनका यही तरीका था किसी को ग्रेटिट्यूड देने का। जाहिर है उनमें इल्म नहीं था। और अगर मोहम्मद बिन कासिम जिंदा रह जाते तो बड़े सगीर की तारीख कुछ और है। लेकिन वलीद बिन अब्दुल मलिक वफात पा गए और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उनके भाई हुकूमत में आए, तो जितने लोग वो थे जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के बहुत वफादार थे और बहुत पुरअसर थे, उनको फिर राह से हटा दिया। उनमें मोहम्मद बिन कासिम भी थे बेचारे। तो इतनी नौजवानी में वो इतने पुरअसर हो गए थे, इतने पुरअसर हो गए थे। अब शख्सी हुकूमत में मसला यही आता है, कोई मुझसे ताकतवर नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इमरान खान कितना सही कितना गलत है, एक बात यह है कि इमरान खान से सब क्यों इमरान खान को हटा देना चाहते हैं या मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं ना। मुझसे पावरफुल मेरी गवर्नमेंट में कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट के लिए खतरा है। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाया गया और उस वक्त तक तारिक बिन जियाद कैद में डाले जा चुके थे, मूसा बिन नसीर को उनके ओहदे से हटाया जा चुका था, और भी जो वफादार वजीर और जनरल थे उनको सजाएं दी जा चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम सबसे एंड पर डील किए गए, दूर बैठे थे ना।
تو سب نے یہ کہا ساتھیوں نے کہ مت جاؤ، تمہیں بھی سزا ملے گی. انہوں نے کہا نہیں میں بغاوت نہیں کروں گی. حالانکہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں آزاد حکومت قائم کر لو، جنگ ہوگی تو دیکھ لیں گے. اور اگر محمد بن قاسم ایسا کر لیتے تو بیسیکلی عباسی گورنمنٹ ان کا کچھ بگاڑ نہ پاتی، سوری اموی تھی، اموی گورنمنٹ بگاڑ نہ پاتی اس ٹائم. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ محمد بن قاسم کا کام اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لیے بغاوتیں کرنے سے منع کیا. تو وہ پھر آئے اور شہید کر دیے گئے. کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں. صرف شخصی حکومت میں اپنے سے زیادہ مقبول کوئی بندہ نہیں چاہیے بھائی. لیکن محمد بن قاسم اینڈ تک اپنا کام کرتے رہے. سبب مجھے اپنے کام میں اصلاح کو جاری رکھنا ہے، مجھے اصلاح کا کام کرنا ہے، یہ میرا ذمہ ہے. اگلا میرے کام کو ایڈمٹ کرے یا نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو اپنا جواب دینا ہے. تو محمد بن قاسم کو آخرت میں اجر میں کمی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، وہ پورا ملے گا. انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا نا. تو یہی بات ہے، معاشرے کے اندر آپ کے کام کو مانا جائے نہ مانا جائے، آپ اپنا کام کریں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو عیدی ہیں عبدالستار عیدی، انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا. کیا ملا انہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ تو نہ ملے. انہوں نے گورنمنٹ سے آزاد کرنے کے لیے کام کیا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. اللہ نے کتنی برکت دی ان کے کام پہ. اور بھی کئی لوگ ہیں بہت سارے کام کیے ہیں انہوں نے، کر رہے ہیں اور بھی کریں گے. تو جب تک زندہ ہیں اصلاح کی بناؤ کی کوششیں کرتے رہیں، یہ ہر مسلمان کا ذمہ ہے. اور فساد سے دور رہیں، فساد میں شریک نہیں ہوئے. آخر وقت تک اصلاح کے لیے ہاتھ پیر مارتے. ٹھیک ہے؟ تو ایمان لائیں اس کی پوری ڈیفینیشن کے ساتھ، اور ایمان لانے کے بعد ملکی قومی اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں ہر وقت. اس کے بعد وتواصوا بالحق، جب آپ کام کریں گے، جب آپ اصلاح کی بات کریں گے. ابھی کیا کہہ رہی تھی سمینا، جو صفائی کی بات کریں لوگ اس کو باتیں سناتے ہیں. تو جب آپ دین کی بات کریں گے لوگ باتیں نہیں سنائیں گے؟ سنائیں گے. تو وہی رہ گئی ہے نا، تو وہی ایک نمازی رہ گئی، تو وہی ایک سچی رہ گئی، تینوں ہی بس ملک دے نال محبت ہے. یہ باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، اور آپ کو بار بار جو ہے مشکل پیش آئے گی سچ کہنے میں. سچ اپنوں سے ہی کہنا پڑے گا نا، اپنوں کو ہی بتانا پڑے گا آپ غلط کر رہے ہیں. کچھ بھی کوئی بھی بات، فرض کریں کہ اپنا بچہ جو ہے، اپنا بیٹا جو ہے وہ ایسی پوسٹ پر ہے جس پر اس کو فائلز وغیرہ آگے پیچھے کرنے کے پیسے ملتے ہیں، رشوت ملتی ہے. آرام سے جی نذرانہ ہے، ہمارا جائز کام ہے، آگے کرا دے فائل. اب یہ فائلوں کے نمبر خالی چینج کرنے سے لوگوں کی باریوں پہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے. اب بظاہر وہ کہا جاتا ہے جائز کام ہے، فائل کو صرف سگنیچر ہی کرانا تھا، نمبر بار بار تھا، میں نے نمبر 2 کر دیے، میں نے کون سا مسئلہ کر لیا. لیکن حرام ہے. آپ اپنی اولاد کو سمجھانا بیٹے حرام ہے، حرام کما رہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. کسی کا بچہ جو ہے وہ میوزیشین بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ کہنا کہ بیٹے حرام کی کمائی ہے، بہت مشکل. اپنوں کو کہنا سب سے مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ اپنے بچوں کے غلط باتوں کی وکالت کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ نہیں اٹھاتے. مشکل ہے نا، دقت آتی ہے. لیکن حق کو حق کہنا، آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. روباہ کہتے ہیں لومڑی کو، کہ مکاری نہیں آتی. صاف بات کریں. نرم ہوتا، لین کا مطلب تو نرم ہوتا ہے. مومن سمجھدار ہوتا ہے، چالاکیاں نہیں کرتا، مکاری نہیں کرتا. سمجھدار بہت ہوتا ہے. سمجھدار تو اتنا ہوتا ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا امیر المومنین کی پوری دنیا میں اس کا نام ہوگا. آپ نے کہا مجھے قتل کی دھمکی نہیں کر گیا. صحابہ نے کہا اریسٹ کر لیں. آپ نے کہا خالی دھمکی پر اللہ کا قانون بدلو گے؟ جرم کے ارادے پر سزا نہیں ملتی، جرم کے وقوع پذیر ہونے پر سزا ملتی. اور وہی ہوا، پھر اس نے حملہ کیا. سمجھدار مومن اتنا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ قرآن اس کو روشنی عطا کرتے. تو اقبال کا شعر بھی ہے، میرے دماغ میں اٹک گیا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں. تو مومن انتہائی سمجھدار ہوتا ہے. واقعات کے
سامنے چیزوں کو سمجھنے، ان کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وحی کا فہم ہوتا ہے. اسی لیے موقع کی نزاکت کے مطابق بر وقت فیصلے کرنا، جیسے ابو بکر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے کروشل ٹائم تھا، سب سے مشکل وقت میں وہ حاکم بنے اور سب سے نرم آدمی تھے مگر سب سے مضبوط. امت کے لیے سب سے نرم آدمی تھے، رو پڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. جب نماز میں پڑھانے کا آپ نے کہا نا کہ ابو بکر سے کہو، تو عائشہ کہنے لگی ان کا تو دل اتنا نرم ہے، وہ تو روتے ہی رہیں گے. آپ نے کہا ان سے کہو، وہ کہنے لگی نہیں کسی اور کو لگا دے. آپ نے کہا تم وہی عورتیں ہو نا جنہوں نے یوسف کو بھی پریشان کیا تھا، جاؤ جا کر کہو ابو بکر کو. تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بہت نرم تھے، لیکن نماز پڑھائی. اور پھر جب خلیفہ بنے تو سب سے مشکل فیصلے لیے. سب سے پہلا مشکل فیصلہ تھا زید بن اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنا. اسامہ بن زید کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا. جیش اسامہ اپنے ہاتھ سے جھنڈا لگایا. ابھی وہ چند کوس کے فاصلے پر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید وفات پا گئے اور یہ لوگ لوٹ آئے. اطلاع میں ہی نہیں، واپس آ گئے. اب لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں بھیجتے لشکر، روم کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑتے، ابھی بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر امہات المومنین کے پائنچے بھی کتے پکڑ کے کھینچے نا، یہ مدینہ میں اتنی عدم تحفظ ہو جائے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا. لہٰذا جیش اسامہ کو بھیجا. پہلا مسئلہ. پھر دوسرا مسئلہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت. وہ تو مسلمہ تو آپ کی زندگی میں بدبخت کھڑا ہو گیا تھا، تو پھر ان کے مقابلے پر مہمیں گئی جانی تھی. پھر جو زکوٰۃ کے انکاری تھے، اب صحابہ نے مشورہ کیا، باقاعدہ بیٹھک بیٹھی کہ یہ سب سے چھوٹا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں حل کر لیں گے، یہ محاذ نہیں کھولتے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے ہم خود ہی زکوٰۃ دے لیں گے، ہم نے گورنمنٹ کو نہیں دینی. تو عمر کو اپنا نمائندہ بنایا صحابہ نے، سب کی رائے تھی. اور عمر آئے ابو بکر سے ملنے کے لیے، گھر آئے تو کہنے لگے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے خلیفۃ الرسول. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے. جب عمر نامزد ہوئے تو انہوں نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے امیر المومنین کہا. اس کے بعد پھر امیر المومنین کی ٹرم رائج ہوئی، کیونکہ ابو بکر کو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا تھا، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی اتنے مسائل ہیں تو ہم تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں، جب یہ مدعیان نبوت کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم زکوٰۃ والا معاملہ ٹیکل کر لیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا دیا عمر کو. فرینڈس تھے اور عمر بھی سینئر بھی تھے ابو بکر، اور ابو بکر ایسا کر سکتے تھے، تو انہوں نے جھٹکا دیا اور کہا عمر اسلام سے پہلے تو بڑے غیرت مند تھے، مسلمان ہوتے ہی بڑے نرم پڑ گئے. اللہ کی قسم اگر ایک بندہ بکری دیتا تھا زکوٰۃ میں اور ساتھ اس کو باندھنے کی رسی دیتا تھا، اور وہ کہے گا میں رسی نہیں دوں گا نا، اہل نبوی میں رسی دیتا تھا، وہ کہے گا میں رسی نہیں دوں گا، میں اس رسی کے لیے بھی جنگ کروں، میں اتنا بھی اسپیئر نہیں کروں. اتنے مضبوط فیصلے. اور یہ ہے تواصو بالحق، کسی کو ہلنے نہیں دینا، جم کر کھڑا ہونا، حق بات پر کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ کمپرومائز کا ہی نتیجہ ہے جو آج یہاں تک بات آ گئی ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہومو سیکشوالٹی کو لیگلائز کرانے کی گیم کھیلی گئی. یہ ٹرانسجینڈر اور کچھ نہیں ہے بھائی. جن کو اللہ نے ایسا بنا دیا ان کے حقوق تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے، اس حقوق کو لے کر کیا بحث ہے؟ یہ تو صرف ہومو سیکشوالٹی ہے. ابھی ویسے عدالت ہائی کورٹ نے ایک کیس کے جواب میں یہ فیصلہ دیا تو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں کوئی انسان اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل غیر قانونی ہے کہ کوئی مرد یا عورت اپنی جنس تبدیل کرے. آپ دیکھیں اللہ کرے کہ اس بات پر بات آگے چلے اور یہ ٹرانسجینڈر بل ریورس ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ باقاعدہ نافذ تو نہیں ہوا. لیکن بہرحال نوبت یہاں تک پہنچی ہے، کمپرومائز کا نتیجہ ہے. کمپرومائز ہی کا نتیجہ ہے کہ سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ سود کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے. اس وقت ہم اس وقت میں بیٹھے ہیں کہ جو سود نہیں لیتا اس کو غبار پہنچتا ہے. جیسے الحمدللہ میں پڑھاتی ہوں اور میری انکم آتی ہے، میرے میاں انجینئر ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کی انکم آتی ہے، پر آتی تو بینک میں ہے. جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ بینک میں کرتے ہیں، پھر ہم بینک سے نکلوا کر لاتے ہیں، صرف اتنا. مگر وہ غبار تو لگ گیا نا. اب بینک نہ ہو تو پھر کہاں پیسے آئے؟ آنے تو بینک میں ہی ہیں پیسے.
کیا کریں, کہاں چلے جائیں؟ ساری چیز جیسے آتی ہے بینک میں آتی ہیں. وہاں چاہتے ہو بالکل. تو اب کیا کیا جائے؟ ہم کمپرومائز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. کمپرومائز کیا گیا, پہلے زنان خانے مردان خانے ختم ہوئے, چہروں کے نقابیں اتری, عبائے اترے, اور آج کپڑے اتر گئے. استغفر اللہ. ابھی یہ جو ہے کسی برانڈ کا ہی تھا, تو میں نام بھول جاتی ہوں, اشتہار تھا کپڑوں کا, قمیض تو اتنی لمبی ہے, اور کیپری جو ہے وہ گھٹنے سے اتنی سی نیچے نا, گھٹنے سے 2 انچ نیچے تک, اور اوپر سے سلیو لیس ہے, اور بیک بھی پیچھے ڈیپ ہے. وہ انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا نا, وہ ایک جوڑے کا اپنا ماڈل نے پہننا, اور اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں بیک فرنٹ. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ یعنی کہ قمیض لمبی کر لی بطور فیشن, لیکن کیپری جو ہے وہ گھٹنے سے تھوڑی سی نیچے, ساری ٹانگیں ننگی, اور بازو سلیو لیس ہے جی, اور جو ہے بیک بھی جو ہے وہ ڈیپ ہے, اور ڈیپ نیک ہے, اور دوپٹوں کا تو فیشن ہی نہیں رہ گیا. تو یہاں تک نوبت ایک دن میں آئی ہے, ایک دن میں تو نہیں آئی. یہ ہم نے کمپرومائز کر کے بات یہاں تک پہنچائی ہے. کھڑے ہو کر صاف کہنا چاہیے, حق کو حق اور باطل کو باطل. پھر اس پر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کیا؟ آپ یہ بائک بچیوں کے چلانے کا ہے, اسٹارٹ میں آیا فیس ویل کر رہی ہیں سب, پرسوں دیکھے تو اتنا خوف آیا, بچی نے چیز اور اپنی شرٹ پہنی, دیکھیے بیسیکلی بائک چلانا منع نہیں ہے, گھوڑا چلانا منع ہے, تو بائک چلانا بھی منع نہیں ہے, لیکن گھوڑا ہو, بائک ہو, گدا ہو, خچر ہو, پیدل ہو, عورت گھر سے نکلے گی تو با پردہ نکلے گی. یہ پردہ علیحدہ مسئلہ ہے, لہٰذا بائک میں سیلف کوئی خرابی نہیں ہے. خچر کی سواری, گدے کی سواری, گھوڑے کی سواری سب جائز ہے عورت کے لیے, تو بائک کی سواری بھی جائز ہے, اور بلکہ میں سمجھتی ہوں اچھی چیز ہے, بچیاں انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. کالج اسکول جانا ہے, 2 بہنیں ہیں, 3 بہنیں چلی گئی, بھائی بھی بیچارے بری ذمہ, اور ماں باپ کی بھی ٹینشن کم ہو گئی کہ بسیں بعض اوقات لیٹ ہوتی ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مسئلہ جو پردے کا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ تو بچی پیدل بھی جائے, اپنی گاڑی میں بھی جائے, بس میں بھی سوار ہو کر جائے, اس کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے. العورا کا مطلب ہی ہوتا ہے پردہ, ڈھانپنا. تو نساء کو عورت کہا گیا. آپ دیکھیں قرآن میں لفظ آتا ہے عورت النساء, عورت کے پردے کی باتیں. عورا کا اصل معنی ہی پردہ ہے. تو نساء یا امرا کا جو ہے متبادل بنایا گیا ہے عورت لفظ کو, کہ عورت اور پردہ ایک چیز ہے. جب گھر سے نکلیں گے تو ہیڈ ٹو ٹو کور کریں گے, ہیڈ ٹو ٹو. ہر بالغ مسلمان بچی پر فرض ہے. نہ پردے کا تعلق عدت سے ہے, نہ پردے کا تعلق موٹر سائیکل سے ہے. پردہ تو ہر مسلمان بچی پر اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتی, اور اس کے بعد جب وہ پردہ نہیں کرتی تو گناہگار ہے اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا شوہر. دیوس ہے یہ, بے غیرت اردو کی زبان میں. قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا انہیں, نہ اللہ پاک کرے گا, نہ اللہ کلام کرے گا, نہ اللہ نظر رحمت ڈالے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ نے کہا دیوس وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہ قیامت کے دن انہیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا, نہ اللہ ان پر نظر رحمت ڈالے گا, نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا, نہ انہیں معاف کرے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ ہے جس کے گھر کی عورتیں بے حیائی کے کام کریں اور بے حجاب پھرے اور وہ ان کو منع نہ کرے. تو اس کا اردو میں لفظ کوئی میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں پرسنلی کہتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے بے غیرت. غیرت سے آ رہی ہے نا, بے غیرت کون ہے؟ جس میں غیرت نہیں ہے. تو غیرت سے آ رہی ہیں بچیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے ڈیپ نیک پہن کر, ڈیپ بیک پہن کر, سلیو لیس پہن کر, کیپریاں پہن کر نکلی ہوئی ہیں, اور باپوں کے سامنے نکل کر آتی ہیں. بھائی خود ڈراپ کر کے جاتے ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آتی. یعنی لاسٹ ایئر میں نے پہلے بھی شاید آپ سے بات شیئر کی ہو, میں گاڑی پر تھی اپنے میاں کے ساتھ, تو ایک بچی اپنے بھائی کے ساتھ بائک پر تھی, اور اس نے ٹائٹ پہنی ہوئی تھی, اور ٹائٹ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی لون کی چاکس والی. تو وہ بائک پر جیسے ہوا لگتی ہے تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی, تو وہ قمیض اڑ کر سائڈ پر ہو گئی ہوئی تھی. تو وہ اس بچی کی جو باڈی ہے اس کے ایک ایک حصہ اس کا جو ہے نا نظر آ رہا تھا, اس کے پرائیویٹ پارٹ, اور اس قدر بےہودہ منظر تھا کہ میں دوبارہ نظر نہیں اٹھا سکتی. اب آپ دیکھیں کہ جب لڑکے دیکھیں گے تو پھر استغفر اللہ پھر کیا بدتمیزیاں ہوتی ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں, میں نہیں کہتی ہوں لڑکوں کو کوئی لائسنس حاصل نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے
کہ آپ ہانڈی کھلی رکھ دیں اور پھر کہیں کتا منہ مار گیا. اپنی حفاظت تو کرنی پڑتی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی کند اونچی رکھو چور کسی کو نہ کہو. تو یہ مردوں کے لیے آج ہمارے مرد حضرات جو ہیں ایک بڑی تعداد ان کی صرف اس وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوگی کہ وہ اپنی محرم عورتوں کو یا اپنی بیویوں کو بے حیائی سے نہیں روکتے. جی جی وہ کہتے ہیں جی مجھے اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ. چھوڑ دیں پھر, ایسی نوکری ہے تو چھوڑ دیں. بیکار بات ہے, کسی نوکری کی ڈیمانڈ نہیں ہے. ایک بچی جو ہے وہ انہوں نے جاب شروع کی بینک میں اور وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنا گئی. تو ان کی والدہ مجھے کہنے لگی کہ اب دیکھیں نا وہاں پر انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جینز اور ٹی شرٹ میں آنا ہے بینک میں. بینک کا انہوں نے نام بھی بتایا. میں نے کہا جی مجھے پتا نہیں ہے لیکن اتنا ہی ہے تو چھوڑ دیں. میں نے یہ کہا. اچھا کچھ عرصے بعد اتفاق سے اسی بینک کی برانچ میں میرے میاں کا اکاؤنٹ تھا تو میرا جانا وہیں کہ ان کا کام تھا تو میں ساتھ تھی. تو وہ جو وہاں کی مینیجر تھی, برانچ کی مینیجر تھی, اس نے فل ویل کیا ہوا. وہ فیمیل کی مجھے نہیں پتا تھا, وہ فل ویل کر کے اپنا کام کر رہی ہے. اور وہاں جو بچیاں ہیں مینیجر کے زیر اثر انہوں نے بھی سکارف لیے ہوئے, دوپٹے سر پہ لیے ہوئے. تو میں نے کہا یہ تو سملر بینک کی برانچ ہے. تو وہ تو اپنی اماں کو یہ چارہ دکھا رہی ہے کہ جی انہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے. بالکل چارہ ہے, نام جو ہے اداروں کا لگا دیا. امریکہ یورپ تک میں پابندی نہیں ہے جی. میری اپنی دوست ہیں اور انہوں نے جو ہے بزنس میں گریجویشن کیا, پھر بعد ازاں انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہے لیکن بعد میں کیا, اس وقت گریجویشن کیا اور گریجویشن کے دوران ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور پردہ کرنا شروع کیا. تو سب نے ان کو کہا کہ ویسے تم بزنس پڑھ رہی ہو تو تمہیں کون نوکری دے گا, یہ وہ. تو ان کا نہیں ملے گی تو نہیں کروں گی. اب میں نے اپنی اسٹڈی تو نہیں چھوڑی لیکن میں نے پردہ بھی نہیں چھوڑی. ویل کرتی ہیں اور امریکہ میں ہوتی ہیں, اس کی جو ہے ریاست کیلیفورنیا میں وہ ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر جب گریجویشن کمپلیٹ ہوا اور جو اچھے نمبرز والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز دیتی ہیں کمپنیز. تو کہتی ہیں کہ انٹرویو ہوا, پہلے انٹرویو میں سلیکٹ ہوئی اور وہیں پر جاب کر رہی تھی. اور وہیں ان کی جاب کو دیکھ کر انہوں نے ان کو اسکالرشپ بھی دیا کہ آپ آگے جو ہے ماسٹرز کریں. اور انہوں نے ماسٹرز بھی کیا اور ریز بھی لیا اور اب وہ ایم فل کر رہی ہیں. اور وہ اسٹل اتنے سالوں سے وہ فل فیس ویل کرتی ہے. کسی نے اس سے کوشچن نہیں کیا کہ بی بی تو نقاب کریں گی تو کام کی بھی کریں گی. امریکن لوگ ہیں, عیسائی ہیں, انہوں نے کوئی کوشچن نہیں. انہوں نے ان کی قابلیت دیکھ کے ان کو کام دیا اور کام کی بنا پر ان کو آگے اسٹڈی کے لیے بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور نوکری بھی ان کی ریز کرتے جا رہے ہیں. اور اب وہ ایک برانچ کی جو ہے مینیجر ہیں اور انٹرنیشنل جو ہے وہ برانچ ہے. تو یہ جو باتیں برانڈ ہے, یہ جو باتیں ہیں نا, یہ سب ہم نے بنائی ہیں. تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا چاہے کہ وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو, اگر ہم حق کی تلقین نہیں کریں گے تو وہی حالات ہوں گے جو ہیں حق نہ کہنے کی وجہ سے ہے یہ حالات. وتواصوا بالصبر, اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. آپ جب حق کہیں گے تو مصیبت تو آئے گی. آپ کو یاد ہے جب ورقہ بن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ورقہ نے کہا تھا کہ جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ, ایسا ہوا نہیں کہ اس کی مخالفت نہ ہوئی. تو جب آپ دین کی بات کریں گے مخالفت تو ہوگی. جب آپ حق کی بات کریں گے اپارٹ فرام دین, حق کی ہی بات کر لیں. آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں, وہاں رشوت لینے والوں کو آپ کہتے ہیں رشوت نہ لو, تو وہ آپ کو ہاتھ میں تو نہیں ڈالیں گے, مخالفت ہی کریں گے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی گھریلو میڈ ہے, گھر میں کام کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کوئی دوسری میڈ جو ہے وہ کام چوری کرتی ہے, ویسے چوری نہیں کرتی, کام چوری کرتی ہے, تو وہ اس کو کہتی ہے کہ کام صحیح کرو, تو لڑائی ہوگی ہوگی. جہاں آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ کے بندے بنو, وہاں پر مخالفت شروع. شیطان کسی نہ کسی کو سامنے لا کے کھڑا کرے گا. تو پھر وہاں پر کیا کرنا ہے, صبر. جب ایک حق پرست دوسرے حق پرست سے بات کرے کہ میں تو یہ بات کر کے مصیبت میں پڑ گیا, تو وہ اسے کہے صبر کرو. جب تم دین پر چلو گے آزمائے جاؤ گے, صبر کرو. آزمائش کے بغیر کوئی بلند مرتبہ نہیں پا سکتا. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے, آپ پر ایمان لانے والے صحابہ آزمائے گئے. انصار نے جو پیشکش کی, کتنی آزمائش پھر اس کی انہوں نے دی, کتنے امتحانات دیے اور ثابت کر کے چھوڑا کہ ہم جانثار ہیں اسلام کے, ہم جانثار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں. تو پھر جب ہم دعویٰ کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ میں قرآن پڑھاؤں گی اور میں قرآن کے نفاذ کی کوشش کروں گی, تو پھر مجھے پر بات ہوگی نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں اور مان لیا جائے. تو لہٰذا جب ہم دین کا کام کریں گے, جب ہم حق پرستی کی بات کریں گے, میں نے وہی کہا کہ آپ زبان سے دین کا نام نہ بھی لیں, آپ ویسے ہی اچھی بات کریں.
کوئی بندہ جو ہے آپ باتھ روم گئے ہیں اور وہ باتھ روم یوز کر کے ٹیشو ویشو وہی چھوڑ کر گند چھوڑ کے جا رہا ہے, آپ اس کو کہیں کہ بھائی صاحب یہ اپنا پھینکا ہوا گند اٹھا لو, وہ آپ سے منہ ہی بنائے گا کہنو کہ یہ تیرے گھر کا باتھ روم ہے. اس طرح کے آپ کو جوابات ملیں گے. ڈونٹ کیئر, ڈونٹ کیئر. اور اس پر پھر صبر کیجیے, اس پر صبر کیجیے. پھر لوگ دل میں بات رکھتے ہیں, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پھر وہ بات پھینک کر آپ کو ماری جاتی ہے. ان سب چیزوں پر صبر, کوئی بات نہیں, کیونکہ صبر کیے بغیر, پہلی بات, حق بیان کیے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا تو جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرپوزل لائے تھے نا 5ویں سال میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تم ہماری مخالفت کرو نہ ہم تمہاری مخالفت کرتے ہیں, درمیان کا رستہ, تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلتے ہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تمہارے پیروکاروں کو کچھ نہیں کہیں گے, تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے. تو اللہ نے سورہ کافرون اتار, اور پھر اللہ نے یہ بات سورہ طٰہٰ میں بھی کہی, اے نبی یہ تو چاہتے ہیں آپ نرم پڑے وہ بھی نرم پڑ جائیں, تو نرم نہیں پڑنا, کیونکہ حق کہیں گے نہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. حق کہنا پڑے گا. سب لوگوں کا انٹیلیجنس لیول سیم نہیں ہوتا, عام بندوں کو سمجھانا پڑتا ہے, کھول کر بتانا پڑتا ہے. تو لہٰذا حق کو بیان کرنا پڑے گا, چاہے لوگوں کو کتنا ناگوار گزرے, چاہے آپ دنیا میں اکیلے پڑ جائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے نا, اکیلے تھے دنیا میں, تو اکیلے پڑ جائیں, لوگ جان لینے پر آمادہ ہو جائیں, حق کہنا پڑے گا, سچ کو سچ بتانا پڑے گا. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس پر مصیبتیں آئیں گی, ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہوگا. صبر کی انتہا آپ دیکھیں کہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ان کے سامنے مارے جا رہے تھے, ان کے بچے, مگر وہ پرسکون تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا دو باتیں, ایک جس کی موت لکھی ہے میں اس کو بچا نہیں سکتا, اور دوسرا اس کا اجر اللہ کے پاس, شہادت مل رہی ہے. ایک مومن کیا کرتا ہے, شہادت کی طلب کرتا ہے نا, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, تو وہ تو خود مل رہی ہے, تو پھر میں کیوں جانے دوں. تو ایمان لانا دل سے, اس کی حقیقت کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنا, اور اس کے بعد کھڑے ہو کر حق کو حق کہنا, اور پھر اس راہ میں جو مشقت آئے, جو مصیبت آئے, اس کو فیس کرنا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. آپ چینج نہیں کر پائے, آپ کچھ نہیں کر پائے, کم از کم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق کے لیے جان تو دے سکتے ہیں. وہ تو رستہ بند نہیں ہوا. مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں, جان دے آئیں, دل والوں پوچھا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. میدان وفا دربار نہیں, یا نام و نسب کی پوچھ کہاں, عاشق تو کسی کا نام نہیں, کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. گر بازی عشق کی بازی ہو, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شہید ہو گئے, ان کے بچے مار دیے گئے, دودھ پیتے بچے تک قتل کر دیے گئے, لیکن حسین اور ان کا کردار آج بھی زندہ ہے, اور ان کے قتل کے ذمہ دار دنیا میں بھی مردود ہیں, ملعون ہے, قیامت کے دن بھی ہوں. تو موت اور زندگی ہر چیز نہیں ہے, اس سے آگے اٹھ جانا. حق پرستی کے لیے ہر چیز پر صبر کریں. کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو پیش کر دیں. میکسیمم کیا ہے, کوئی کیا کر سکتا ہے, جان لے سکتا, تو وہ تو ایک دن جانی ہی جانی. اللہ کی راہ میں چلی جائے, اس سے بڑی بات کیا ہے. بہت کم لوگوں کو قبول کرتے ہیں اللہ. جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہزاروں پھرتے ہیں, مگر اللہ بہت چند کو قبول کرتے, بہت چند. تو یہ تو آزاد ہے جی, یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. تو لہٰذا ڈرے مت, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی قوم, اسی بادشاہ, اسی حکومت کے ہاتھوں سر قلم کر کے شہید کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. اگر آپ کے لیے موت لکھی ہے تو بچ نہیں سکتے, کتنے بھی کمپرومائز کر لیں. اس نے کیا تھا نا, وہ کیا تھا, بلم باور, اس نے کمپرومائز کیا تھا. شیطان کے کہنے پر آخر میں سجدہ تک کر دیا تختہ دار پر, تو کیا نتیجہ ملا, کچھ بھی نہیں, پھر بھی پھانسی چڑھا دیا گیا. اور جب اللہ نے بچانا ہے, صبح صلیب چڑھایا جانا ہے, رات کو عیسیٰ اٹھا لیے گئے, پھر سے پھرے پھر ڈرامہ رچا سارا.
نہیں کچھ کر سکے, کچھ نہیں کر سکے. تو سب اللہ کی مرضی ہے جی, سب اللہ کی مرضی. لہٰذا موت سے نہ ڈرا کریں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخر وقت میں انہوں نے کہا اپنے دوست سے, اور میں کئی بار ان کا یہ قول سنا چکی ہوں, کہ وہ روتے تھے نا, ان کے دوست کہنے لگے آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں موت کے غم سے نہیں روتا, میں تو اس غم سے روتا ہوں کہ عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں. میرے جسم کو دیکھو, سر سے پیر تک تمہیں ہر عضو پر زخم کا نشان ملے گا. تو جو لوگ موت کے ڈر سے جنگ میں شریک نہیں ہوتے, انہیں بلاؤ, انہیں کو مجھے دیکھیں. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا 4 مرحلے ہیں جی. سب سے پہلے ایمان لاؤ. ایمان کے بغیر کوئی کتنی بھی کوشش کرے, آپ دیکھیں وہ جو کالوں کے ہیں نیلسن منڈیلا, کتنی تحریک چلائی, کامیاب بھی ہوئے, اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. تو ایمان لاؤ اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ. ہمارے جیسا ایمان نہیں میں مومن ہوں, میں مومن ہوں, نماز پڑھی نہیں جاتی لیکن میں مومن ہوں, نہیں, ایسا ایمان اللہ کو نہیں درکار. ایمان درکار ہے جو ہمارے عمل پر اثر انداز, میرا عمل ثابت کر دے میں مومن ہوں, تب بات بنتی ہے کم از کم. اس کے بعد پھر اصلاح کی کوشش ہے. یہ نہیں کہ میں مومن ہو گئی, میں بیٹھ گئی, میں پردہ کرنے لگ گئی, میں بیٹھ گئی, باقی فیملی جا رہی جہنم میں تو جائے, میں کہوں گی جاؤ جہنم میں. نہیں, جیسے ہی مجھے ہدایت ملے گی, اس کی ہدایت کی حقیقی ہدایت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑ جاؤں. انفسکم واہلیکم نارا, ترتیب بھی یہ ہے. میں خود جہنم سے بچنے کی راہ پر تو چل پڑی نا, اب بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اب نیکسٹ میرا مشن یہ ہونا چاہیے میرے پیارے بچ جائیں. اگر میرے گھر میں آگ لگ جائے, پہلے تو میں خود بھاگوں گی, فطرت ہے انسان کی. اس کے بعد کس کو بچاؤں گی؟ اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کو, آگ جل رہی ہے, میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے, میں کہوں اچھا سڑ دینے تو سڑیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنوں کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتی؟ لہٰذا پھر وہ تڑپ لگ جاتی ہے, وہ بے قراری لگ جاتی ہے کہ میرے اپنے جہنم سے بچ جائے. تو یہاں سے پھر اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے نا, روک ٹوک شروع ہوتی ہے. اس اصلاح کے لیے پھر حق بیان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ چکنی چپڑی باتیں کر کے نہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, کام نہیں ہوتا نا, کام نہیں ہوتا. آپ کو حق اور باطل کو باطل کہنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں توحید کی اہمیت بہت ہے, پر چلو قبر پر بھی چلے گئے تو کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوا, شرک ہوا. سچ کہنا پڑے گا, پھر چاہے وہ سچ کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. کہنا, ہاں محبت سے کہیں, عزت سے کہیں, پیار سے کہیں, مگر کہنا پڑے گا. پھر اس کے نتائج آئیں گے پلٹ. کچھ ساتھی بھی ملیں گے مگر کچھ اپنے غیر ہو جائیں گے. وہ جو ہر بات پہ دیتے تھے حوالہ میرا, اب میرے ذکر پہ وہ بات بدل دیتے. یہ ہوتا ہے قرآن کے سفر, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ صحیح راہ. لہٰذا آپ کے کچھ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے, کچھ نئے ساتھی مل جائیں گے, اور پھر مخالفت شروع ہوگی, پھر ایک رستہ کشی شروع ہوگی. اللہ کی مرضی ہے, کسی کو اللہ غالب کرتا ہے, کسی کو مغلوب کرتا ہے, اس کے طریقے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام غالب رہے, نوح علیہ السلام نے بہت تکلیف سہی. اس کی مرضی ہے نا, اس کی جیسے وہ چاہتا ہے وہ ویسے کام دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں پہلو نظر آتے ہیں, مکہ کے ظلم و ستم, طائف کی مشقت, اور پھر مدینے کا غلبہ. تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ آزماتے ہیں, غلبہ دے کر آزماتے ہیں یا ہمیں مغلوب کر کے آزماتے ہیں, مگر آزمائش تو ہوگی. اور پھر اس آزمائش پر صبر. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, تو جب ان کے والد پر والدہ پر بہت تشدد ہوتا تھا, عمار کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ عمار کو حضرت بلال نے انوائٹ کیا, کیونکہ غلام ماں یا باپ ہو تو پھر بیٹا غلام. تو حضرت عمار جو تھے وہ سیمی غلام سے سیمی آزاد. تو حضرت عمار کو ایمان کی طرف انوائٹ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, فرینڈز تھے. تو پھر بلال پر جب تشدد وغیرہ ہوا تو عمار نے کہا کیوں سہ رہے ہو, چھوڑو, کدھر پڑ گئے ہو. تو پھر انہوں نے سمجھایا, بہرحال عمار مسلمان ہو گئے ان کے والد والدہ بھی مسلمان ہو گئے. تو عمار بلال کے تذکرے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی دل چھوڑتا, ظاہر ان کے والدین پر تشدد ہوتا تھا, بلال کے ایک حاصل یہ تھا کہ بلال اکیلے تھے, جو تھا اپنی جان پر گزرتا تھا. حضرت عمار کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو تو تشدد کرتے تھے, کم کرتے تھے, زیادہ تشدد ان کے باپ اور ماں پہ کرتے تھے. ان کو باندھ دیتے عمار کو, معمول یہ تھا, ابو جہل کا شیطانی دماغ تو تھا اس بدبخت کا, تو عمار کو باندھ دیتے اور ان کے ماں باپ کو مارتے پیٹتے. اب بوڑھے ماں باپ سے ظاہر تکلیف تو عمار کو بہت ہوتی, مگر کار بیچارے کچھ نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا یعنی کہ بعض اوقات ان کا دل تنگ پڑتا کہ یعنی کہ شاید میں پلٹ جاؤں, کیا کروں. تو کہتے ہیں ایسے ہر وقت میں مجھے بلال حوصلہ دے.
اور وہ مجھے صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو اس آپ دیکھیں کہ بلال خود کس حالت میں تھے لیکن وہ عمار کو صبر کی تلقین کرتے. سوچیں ایمان کا کون سا لیول. تو پھر مومن ایسا ہوتا ہے. شجر ثابتہ، شجر ثابتہ کی کیا مثال ہے؟ شجر ثابتہ جو درخت ہوتا ہے نا، وہ بیچارے کے پتے خزاں میں جھڑ جاتے ہیں نا، ننگ ڈھڑانگ کھڑا. اس حالت میں بھی پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اس کے سوراخوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. وہ تب بھی سایہ دے رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی کچھ نہ کچھ کو سکون دے رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ زمین کو باندھے ہوئے ہوتے. بس مومن ایسا ہوتا ہے، وہ خود مشقت میں ہے، اس کے پتے جھڑے ہوئے ہیں، خزاں آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، لیکن اس وقت بھی دوسروں کے لیے اس کے پاس حوصلہ ہے، پازیٹیوٹی ہے. تو اگر یہ سب نہیں ہے نا تو دراصل ہمارے ایمان کا کوئی لیول نہیں. تو پھر ایمان کا لیول بڑھانا. یہ جو سورہ عصر ہے نا، یہ ایک مومن کے مکمل کردار کا آئینہ ہے. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اسی سورہ کو پڑھ کر اقبال نے جو تفکر کیا ہوگا کہ اس کا شاخسانہ ہوگا شاید، مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن یہی بات یہ سورہ بھی بیان کرتی. تو یہ مومن کے کردار کا آئینہ ہے. اس آئینے میں اپنا عکس دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنا ریزیمبل کرتا ہے اس تصویر کے ساتھ. اگر ریزیمبل نہیں کرتا تو ریزیمبلنس لانی ہے نا، ہمت تھوڑا ہار دوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسی سورہ ہے کہ آپ کہیں تو میں آپ کو 10 دن کیا مہینوں اس کو پڑھا سکتی ہوں، اس کے اتنے پہلو. اسے ایک سورہ ہے. قرآن تو خیر بہت ہی عظیم بات ہے. قرآن کی یہ ایک سورہ ایسی ہے کہ اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر اس کا حق بیان ادا نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکتا. تو اللہ آپ کو خود تفکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں یا کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں؟ چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.